صدری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 71 آیت سے میں نے ترجمہ تو بتا ہی دیا تھا، اب ہم تھوڑا سا یہ سمجھیں گے کہ اس میں بتایا کیا جا رہا ہے، کیونکہ دیکھیں قرآن کا ترجمہ اور تفسیر جب ہم دیکھتے ہیں نا، جب سمجھتے ہیں تو ہمیں اس کا مطلب، اس کی ساری، اس کے اندر جو پیغام اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے نا، وہ سمجھ میں آتا ہے۔ اور ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ قرآن میں پچھلی قوموں کے واقعات پہ در پہ موجود ہیں۔ ہمارے ذہن میں سوال اٹھتا ہے نا کہ بھئی پچھلی قوموں کے واقعات کیوں موجود ہیں، یا ان سے کیا ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ ایکچولی اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کے تجربات اور ان کے معاملات، کیونکہ انسان ہے نا، انسان کی جو سائیکالوجی ہے وہ ایک ہی جیسی رہتی ہے موسٹ آف۔ آپ دیکھیں بس یہ کہ انسان کے اندر دو قسم کے انسان ہوتے ہیں، ایک شر والے ہوتے ہیں، خیر والے ہوتے ہیں، لیکن جو بیسک سائیکالوجی جو ہے نا انسان کی، وہ ایک ہی ہوتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں جنرلائز کر کے جو باتیں بتاتا ہے تو وہ واقعی جیسے انسان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جلد بازی کرتا ہے، وہ جلد بازی، اسی طرح سے انسان کے اندر شوق ہے۔ اب آپ اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کہ انسان کو جنرلائز کر کے شوق کیسے کہتے ہیں، لالچ، یعنی اپنا مفاد وہ سب سے پہلے مد نظر رکھتا ہے۔ یہ آپ دیکھیں موسٹ آف انسانوں میں یہ کیفیت پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا، اب جو جس بھی دور کے انسان ہوں، اور واقعی جب ہم پچھلی قوموں کے واقعات پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے جیسے ہماری بات ہی ہو رہی ہے، اور وہی معاملات ایسے لگتا ہے کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی دین کا کام کرتا ہے تو مور اور لیس ویسے ہی قسم کے تجربات اس کو بھی سہنے پڑتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ ہمیں بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ اگر تم ان چیزوں سے گزر رہے ہو تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، پیچھے بھی ایسے ہی ہوا تھا، لوگ ہمیشہ سے ایسے ہی تھے، لوگوں کا طریقہ ہمیشہ سے ایسے ہی رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر وہاں تو چلے، ہم تو عام پبلک ہے نا، مطلب اگر ہم چلیں تعلیم کر بھی رہے تو ہیں تو عام ہی پبلک نا، لیکن آپ دیکھیں کہ انبیاء کرام کا مطلب اللہ تعالیٰ جب ہمیں ڈائریکشن دے رہا ہے یا ہمیں تعلیم دے رہا ہے تو تعلیم کتنے بڑے پیمانے اور کتنی بڑی مثالوں کو سامنے رکھ کر دے رہا ہے کہ انبیاء کرام جن کا بہت بڑا درجہ ہے، جن کا بہت بڑا مقام ہے، ان کے ساتھ بھی جب وہ معاشرے میں رہ رہے تھے تو معاشرے کے جو لوگ تھے وہ ان کو فار گرانٹیڈ لیتے تھے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ انبیاء کرام کا تو درجہ بہت بڑا ہوتا ہے نا۔ اچھا ہم تھوڑا سا علم سیکھ جاتے ہیں نا، تھوڑا سا ہم جو علم کی طرف آ جاتے ہیں یا تعلیم کی طرف آ جاتے ہیں، اور اگر ہم بتانے کی طرف ہی آ جائیں، ہم تو اگر میں ایک کیٹیگری بتا رہی ہوں کہ جو اگر طالب علمی کی طرف بھی آ جاتی ہے نا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم تھوڑے سے الگ ہیں ان سے، استغفر اللہ، باقی لوگوں سے۔ اور اگر وہ اگلی کیٹیگری پہ آ جائیں، یعنی پڑھانے پہ آ جائیں، تو آپ دیکھیں تکبر بہت پایا جاتا ہے اس طبقے میں، یعنی اندر ہی اندر کہیں نہ کہیں وہ جسے کہتے ہیں نا رائی برابر یا ذرہ برابر، وہ تکبر کہیں نہ کہیں ہوتا ہے کہ بھی ہم شاید ان سے الگ ہیں یا ہم ان سے بڑے ہانے کے ہیں نہیں۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ بلکہ زیادہ انڈر آبزرویشن ہے رب کی، اور زیادہ سوال کے اندر ہیں، زیادہ سوال کے زیر بار ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کو تو پتہ ہے اگر اب ان سے کوئی غلطی ہوئی تو زیادہ جو ہے نا، زیادہ سخت پکڑ بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی میں یہ سمجھتی ہوں وہ جو العلم التقویٰ والی بات ہے وہ واقعی پوری ہوتی ہے ہمارے معاملات کے اوپر، کہ علم والے کے اندر تو تقویٰ اور زیادہ بڑھ جانا چاہیے، اللہ کا ڈر اور زیادہ بڑھ جانا چاہیے، کیونکہ اب اس کو ان چیزوں کی سمجھ بھی آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو 71 آیت پہ تو میں نے اسی لیے آپ کو اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دیا کہ نوح علیہ السلام کا قصہ مختصراً بتایا جا رہا ہے کہ پڑھیے ان پر بتلو، یعنی کہ پڑھیے ان پر، کن پر، قوم والوں پر، لوگوں پر۔ اور آپ دیکھیں کس کو کہا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے ان کی امت بھی پڑھے گی، یعنی پڑھ کر سنائیے۔ اچھا اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ درس و تدریس کا معاملہ کرتے ہیں نا تو قرآن کا پڑھنا اور قرآن کو پڑھ کر بتانے کا ایک الگ ہی جو ہے نا انداز ہوتا ہے، کیونکہ انسان کی، پھر اگر ہم سائیکالوجی پہ آ جائیں تو انسان کے اندر اللہ کی معرفت اور انسان فطرتاً اللہ سے محبت زیادہ کرتا ہے بنسبت انسانوں کی۔ وہ تو ہم دیکھیں، ہم اپنی نیت اور ہم اپنے
محبت کو کرافٹ نہیں کر پا رہے ہوتے، اس کو اس کی آبیاری نہیں کر پا رہے ہوتے، تو وہ اندر کہیں پہ چھپ جاتی ہے. ورنہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ محبت اپنی ڈال رکھی ہے، اور وہ تو ہمارے پر ہے نا، جس کی آبیاری ہم زیادہ کریں گے، جس کو زیادہ پانی دیں گے. اگر ہم شیطان کی محبت کو پانی دیں گے، شیطان والے کام کریں گے، تو وہی پھل، وہی کرافٹ ہوگا، وہی نیت، وہی ارادے، وہی ہماری حرکتیں جو ہے کرافٹ ہوتی چلی جائیں گی. اور اگر ہم اللہ کی محبت والے معاملات پڑھیں گے، لکھیں گے، سمجھیں گے اور عمل میں لے کے آئیں گے اور مسکرائیں گے، اللہ کی مرضی والے کام کرتے کرتے ہمارا دل بھی جائے گا، تو پھر وہ شجر آبیاری پکڑے گا. وہ شجر، اس کو ہم پانی دے رہے ہیں، اس محبت کو، ہمارے اندر جو بیج ہے نا، اس محبت کو ہم پانی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کی جو بات ہوتی ہے نا، تو اللہ کی بات کہاں پہ سب سے زیادہ تو قرآن میں ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، جیسے اکثر اس دن میرا سوال ہوا تھا مجھے کہ جب پبلک درس ہوتے ہیں نا، تو اس میں تو انہوں نے ایک سوال بڑا ان کا، جو ان کو تھوڑی مشکل سے سمجھ میں آ رہی تھی. انہوں نے کہا کہ جی ہم قرآن پڑھ کر بخشوا کیوں نہیں سکتے؟ میں نے کہا قرآن جو ہے وہ انسانوں کا تحفہ تو ہے ہی نہیں. حدیث میں کیا آتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری طرف سے اللہ کے لیے لے جانے کے لیے سب سے بہترین تحفہ قرآن ہے. کہیں نہیں حدیث میں کہ سب سے بہترین تحفہ یہ کہ تم کسی کو قرآن پڑھ کے بخشوا دو انسان کو. استغفر اللہ، اللہ کا کلام ہے نا، اللہ کو بخشا جا سکتا ہے، بندوں کو کیسے بخشا جا سکتا ہے؟ مطلب میں کہتی ہوں بہت بڑی جسارت ہے کہ اگر ہم یہ بات سوچیں بھی. پھر آپ دیکھیں گے اس میں آیات ساری ہیں. جب آپ اپنے مردوں کو، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مردے جو ہیں وہ جنت میں جائیں، مگر آپ بخش رہے ہوتے ہیں تو آپ دوزخ کی آیات بھی بخش رہے ہوتے ہیں. آپ یہ کیوں، آپ یہ سائڈ الگ الگ کر کے تھوڑی کر. ایون اکثر لوگ کہتے ہیں نا سورہ یاسین اور سورہ البقرہ کا جو ان کا کانسیپٹ ہے، اس طرح سے صرف سورہ یاسین میں یہ ہے کہ قریب المرگ کے پاس جو ہے سورہ یاسین آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ حدیث میں بس اتنا ذکر آتا ہے. لیکن اور اس میں بھی یہ ہے کہ تاکہ کیونکہ اس میں بہت ساری ایسی، آپ یہ سورہ یاسین پڑھیں نا تو بڑا ہی زبردست اس کا جو ہے نا مفہوم، اور واقعی بڑا ایکسلنٹ اس کا انداز ہے نا، اسپیشلی قول من رب الرحیم والا جو آ جاتا ہے اس طرح. السلام علیکم. ہاں، اس کو سمجھ بھی آیا. یس، یہ بھی بات انہوں نے کہ جب ہم یعنی اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ جب پڑھے تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہو، اللہ کی بات ہو. ٹھیک ہے نا. اور وہ پھر اللہ کی بات کا وہ کلمہ پڑھے. ٹھیک ہے نا. جیسے میں ایک ہے نا، میں بعض اوقات ہے نا جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا دنیا دار، میں کبھی کبھی اگر میرے سامنے آ جائے تو میں ان کے بھی احوال دیکھتی ہوں کہ ان کی مثلا ان کی میت کے معاملے میں یا ان کے ساتھ کیا. تو ایک خاتون تھی جو خود بھی ایسی تھی، اس کی والدہ بھی ایسی تھی. تو وہ بتا رہی کہ میری کوشش تھی کہ میں اپنی والدہ کو اینڈ تک، یعنی ڈاکٹرس نے جواب دے دیا تھا، اور بڑی مشہور فنکار ہیں سمجھیں. تو نا وہ کہہ رہی ہے، وہ بیٹی بتا رہی انٹرویو میں کہ میری والدہ کے لیے ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا، میرا بس یہ تھا کہ والدہ جو ہے نا آخر وقت میں کلمہ پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں، اب آپ جن کے پاس نہیں ہوتا تو وہ یہ توبہ استغفار پہ بھی نہیں آتے کہ بھئی چلو زندگی اتنی گزار دی، اب ایسے بھی جواب دے دیا، چلو یہ شاید ہفتے 2 ہفتے یا مہینے 2، چلو میں اپنی اس پرانی زندگی سے یا پرانے جو بھی کام کیے اس سے توبہ کر لوں. توبہ نہیں، صرف یہ تھا کیونکہ کانسیپٹ یہی سکھایا ہے نا ہم نے. میں کہتی ہوں کہ مطلب ہمیں دین کے کام کرنے والوں کو بھی بہت کچھ کام، بہت محنت کرنے کی ابھی ضرورت ہے کہ ہمیں بھی صحیح چیز بتانے کی بڑی ضرورت ہے کہ کلمے سے پہلا اسٹیج توبہ استغفار ہے. اچھا خیر، وہ خاتون کہہ رہی کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ ساتھ کوشش کر رہی تھی. تو بولے فائنلی جب ان کا سمجھو کہ ان کو جب کوئی تکلیف ہوئی تو وہ میں جو ڈاکٹر کے پاس جانے لگی تو ہے نا میں ساتھ تھی، تو ان کی طبیعت خراب ہونے لگی. تو میں نے کہا امی کلمہ پڑھ لیں. تو بولے میں کلمہ پڑھ رہی تھی. اب وہ ظاہر ہے بیٹی ہے، وہ زیادہ تو نہیں بول سکتی، لیکن بولے کہ وہ دل میں پڑھ رہی ہوگی، مگر وہ میں ان کو بار بار تاکید کر رہی، لیکن وہ زبان سے نہیں بول سکی. اب وہ بقول اس کے کہ دل میں ہو سکتا پڑھ رہی ہوں، بھلے میں بار بار ان کو کہہ رہی کہ کلمہ پڑھیں. میں یہ سوچ رہی کہ جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے یہاں بھی فنکاروں کا بہت وہ ہے نا، وہ عشق لا زوال بھی ابھی شروع ہو. ہمیں یہ پتہ نہیں کیا ہے، ڈیٹنگ کچھ ہے، میں اتنا میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ملا کہ میں اس کو ذرا سرچ کر سکوں. پتہ نہیں کوئی ڈیٹنگ ایپ ہے کیا ہے، وٹ ایور. استغفر اللہ، یہ کوئی حرکتیں ہمارے مسلمانوں والی.
کہ وہ کوئی پتہ نہیں کیا افیئرس چلوائیں گے، اللہ جانے بھائی کیا کرنے والے ہیں یہ لوگ نا. اور نا اچھا صرف یہی نہیں، اس سے پہلے ایک اور ہوا تھا نا جس میں کہ رشتے ڈھونڈنے کے لیے خود جو ہے نا جو ہے لڑکا لڑکی خود کو ان کو کہا آپ آ جائیں خود ہی ڈھونڈ لیں. وہ بھی ایک سارٹ آف یہی تھا. آپ کو پتہ ہے آہستہ آہستہ آپ کے اندر نارملائز کیا جا رہا ہے گناہ کو. کیا چاہتی ہے یہ میڈیا؟ آپ گناہ کو نارملائز کر دیں. میڈیا انڈسٹری یہی چاہتی ہے کہ آپ دیکھیں، برا دیکھیں، گند دیکھیں، گناہ دیکھیں، آپ کو گناہ نہ لگے. دس از دا اسٹریٹجی. آپ ان کے ڈرامے دیکھ لیں کبھی ٹائم ملے. اب اتنا ٹائم تو نہیں ہوتا لیکن تھوڑا بہت میں کوئی اتنی میری کوشش ہوتی ہے کچھ دیکھ لوں، کچھ یہ پتہ کر لوں کہ ہو کیا رہا ہے، یا چلیں وہی پتہ چل جائے مواد کیا ہے، کسی چیز کے اوپر کیا بات پہ بات کر رہے ہیں، کس چیز کے اوپر. تو وہ پتہ یہ چلا ہے جو کہ آج کل جو زیادہ تر یہ ڈرامے یا اور کیا آتے ہیں پتہ نہیں کیا اور بھی چیزیں آتی ہوں گی، وہ ان کا موضوع یہی ہوتا ہے کہ بس ہے نا فیملی ویلیوز کو ٹارگٹ کیا جائے، فیملی ویلیوز ختم کی جائے، عورت کو باہر نکالا جائے. کیونکہ ان کو پتہ اگر عورت گھر کے اندر رہے گی، عورت اگر مسلمان ہو جائے گی، عورت اسلامی اقدار کو فالو کرے گی تو پھر جنریشن نسل جو ہے وہ اسلام کی طرف آتی چلی جائے گی. وہ میڈیا نہیں چاہتا. ٹھیک ہے نا. تو یہ میں آپ کو سمجھا رہی تھی کہ جب ہم کسی یعنی ہمارا وہ جیسے حدیث یاد کریں نا کہ جیسا تم زندگی گزارو گے ویسی ہی تمہاری موت ہوگی، اور جیسی تمہاری موت ہوگی ویسا ہی تمہارا حشر ہوگا. تو وہ جو دل ہے نا اس پہ اسٹیمپ لگ جاتی ہے. دل جس کیفیت میں دل کو لیا جاتا ہے نا واپس، قلباً سلیم ہے تو قلباً سلیم ہے، قلباً سلیم نہیں ہے تو پھر اس پہ اسٹیمپ لگ جاتی ہے کہ اب یہ دل ہے اس کو اس حالت میں. آپ کو پتہ ہے جب ماں کے پیٹ میں فیٹس جو ہوتا ہے اس کے اندر سب سے پہلے دل جو ہے نا وہ جاری کیا جاتا ہے. دل کی دھڑکن ہوتی ہے، شروع ہوتی ہے اس کی زندگی کا آغاز. حالانکہ ہمارا دماغ اگر کام کرے تو ہم تو کہیں گے برین کام کر رہا ہوگا، کوئی آنکھیں، ہم اور بھی بہت سارے عضو کو اہمیت دیں، مگر نہیں. فیٹس میں سب سے پہلے جو جان ڈالی جاتی ہے دل کے ذریعے. دل دھڑکنا شروع ہوتا ہے، دل دھڑکنا شروع ہوتا ہے جب اس کے بارے میں لکھا جا رہا ہوتا ہے یہ بدبخت ہے یا خوش بخت ہے، اس کا عمل کتنا ہے، اس کا عمل کیسا ہے، اس کی عمر کتنی ہے، اس کا رزق کتنا ہے. اس وقت ماں کے حدیث میں آتا ہے نا 4 مہینے کے حمل پہ فرشتہ آ کے لکھتا ہے. تو اس وقت دل کی دھڑکن اسٹارٹ ہوتی ہے. اور دل اللہ کیا کہتا ہے میری 2 انگلیوں کے درمیان، میں اس کو الٹتا پلٹتا رہتا. ہمیشہ اس حدیث کو یاد کیا کریں اور اللہ سے دعا مانگا کریں ڈرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف رکھنا. یہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے لیکن تو اس کو اپنی طرف لگائے رکھنا. ہمیں غافلت والی زندگی نہیں دیتا، ہمیں غافل نہ ہونے دینا. یہ دعا مانگنی چاہیے. یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم اللہ سے دعا مانگتے رہیں. الٹتا اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بات بتا دی. اگر ہدایت کی طرف ہو تو میری وجہ سے ہو، اور اگر میں نہ چاہوں تو تم ہدایت پکڑ نہیں سکتے. آ کے بھی پلٹ سکتے ہو. الٹتا پلٹتا رہتا ہوں نا. ٹھیک ہے نا. تو اس بات کو سمجھیں آپ کہ جو میں سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ قرآن کا اپنا ایک مقام ہے، اور قرآن جب بیچ میں رکھ کر جو ہے درس دیا جاتا ہے، یا قرآن جب بیچ میں رکھ کر آپ کو سمجھایا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، تو پھر اس کا اثر الگ ہوتا ہے. اس بات کو سمجھیں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ. ٹھیک ہے کہ ان کے اوپر پڑھیے کس کی خبریں، نوح علیہ السلام کی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم بعض اوقات خبروں سے بھی کچھ علم حاصل کرتے ہیں. یہ تو ہمیں پہلی دفعہ ہی پتہ چلا. یعنی اب کیا ہے، اب یہ بھی ایک اس کا پتہ چلا کہ یہ بھی تعلیم کا ایک یونیک قسم کا انداز ہے جو آج ہم ادھر سے سیکھ رہے ہیں. ہم نے آج تک کیا سیکھا کہ تعلیم کا انداز کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی اترتی تھی اور وہی بیان کر دیا کرتے تھے. لکھ کر بھی علم کو لکھ کر بھی مقید کرو. العلم التقویٰ، تقویٰ بھی علم ہے. علم کے مختلف چیزیں ہیں علم حاصل کرنے کے، مگر ایک علم یہ بھی ہے نبا نوح کہ معلومات، کسی کی خبر، کسی قوم کی خبر آپ کے علم کا ذریعہ بن رہی ہے. یہ الگ ہی آپ کو مطلب ہے نا. اور آپ دیکھیں کہ اور چلیں اب میں تھوڑا سا اس کو اس طرح سے بتاؤں کہ اگر آپ ماڈرن ایجوکیشن کی بات کریں
تو موسٹ آف اس طرح سے جو ہے نا ان کا جو وے آف سسٹم ہوتا ہے نا ایجوکیشن کا، وہ اس طرح کا نہیں ہوتا ہے. ان کا موسٹ آف یہ ہوتا ہے، ہاں اب پھر بھی اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہدایت تو یہیں سے پکڑتے ہیں نا، بے شک مسلمان نہ ہوں لیکن ہدایت تو یہیں سے پکڑتے ہیں نا. لیکن موسٹ آف یہ ہوتا ہے، طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ ہے نا مطلب ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں، اس کو بتا رہے ہوتے ہیں، آبزرویشنز ہوتی ہیں، مگر خبر یہاں تو ہے نا علم کا ورڈ ہی چینج کر دیا. نبا کسے کہتے ہیں؟ خبر کو کہتے ہیں، کہ ان کی خبریں بیان کریں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کے اوپر. اور ظاہر ہے یہ تو چلتا رہے گا نا کارواں. تو اب ہم بھی ان کے امتی ہیں، تو ہم بھی ان کی خبریں سن رہے ہیں، ہم بھی اسی میں آ جائیں. ان کی خبریں بیان کریں اور اس سے وہ علم پکڑیں گے، یعنی خبر سے علم پکڑیں گے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے ہاں تعلیم دینے کا ایک انداز خبر بھی ہے، اور وہ پچھلی قوموں کی خبریں ہم تو ایسے ہی لے جاتے ہیں نا. ہم جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہاں بھئی ہم بلکہ ہم تو بعض اوقات فاسٹ ہو رہے ہوتے ہیں، بھئی وہی واقعہ تو ہے، چلو اس کو ذرا آگے کر دیتے ہیں. وہی واقعہ جیسے آپ دیکھیں بار بار ان کی ایک جگہ پہ نہیں بتائی گئی، سوائے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے. آپ دیکھیں بکھرے بار بار آتے ہیں آپ کے سامنے کہ آپ کوئی اور ٹاپک چل رہا ہے لیکن ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آ گیا، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آ گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ گیا، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ گیا. ڈفرینٹ اچھا اس میں الگ الگ اسٹائل سے آپ کو نیا علم بھی دیا جا رہا ہوتا ہے. ہر دفعہ وہی علم نہیں ہوتا ہے پرانا. ہم تو یہی سمجھتے ہیں بس وہی تو چیز ہے، کیونکہ گہرائی میں نہیں جاتے ہم لوگ. ہر دفعہ ان کے الگ ایسپیکٹ آف لائف، ان کے الگ ایسپیکٹ آف تبلیغ کو آپ کے سامنے بیان کر دیا جاتا ہے، جو ہم نے پچھلی والی آیت میں نہیں پڑھا ہوتا. اس بات کو اس لیے ہمیشہ ہر آیت کو الگ طریقے سے ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو اب ہمیں سنائی جا رہی ہے وہ خبر کیا تھی نوح علیہ السلام کا. اس کالا جب کہا کس نے؟ نوح علیہ السلام نے، لی قوم ہی اپنی قوم سے، اے میری قوم، ان کانا کبر علیکم، کیا بھاری ہے تم پر، مقامی میرا یہاں پر، مقام میرا یہاں پہ قیام کرنا، یعنی میں تم لوگوں کے درمیان رکا ہوا ہوں، ٹھہرا ہوا ہوں، قیام پذیر ہوں، میرا گھر تمہارے درمیان ہے، کیا تمہیں یہ بھاری لگتا ہے؟ و تذکیری، اور میری تمہیں نصیحت کرنا. تذکیری کیا تھا؟ بار بار نصیحت کرنا، بار بار ذکر کرنا، یعنی اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ کی طرف جڑنے کی نصیحت کیا کرتے تھے. اور تذکیر میں جو ہے نا تکرار بھی آتی ہے، یعنی ایک دفعہ کہہ کے نہیں رک جانا. آپ دیکھیں کہ مبلغ میں یہ انداز، مبلغ کو یہ انداز اپنانا چاہیے. ہم لوگ نہیں نا اپناتے، ہم لوگ تو ایک دفعہ کہہ کے ہم کہتے ہیں، دوسری دفعہ نہیں، اور تیسری دفعہ تو ہمیں ایسے جیسے کوئی ہم بالکل ہی جو ہے نا فوتی ہونے لگ جاتے ہیں. ہم کہتے نہیں بھائی اب اتنی دفعہ تو بول دیا ہم نے اس کو، اب نہیں مان رہا تو بس. اور ہم خود ہی طے بھی کر لیتے ہیں بھائی اس کے نصیب میں ہدایت ہی نہیں ہے. خود ہی طے کر لیتے ہیں نا سم ٹائمس. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہ تیسری دفعہ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی، تذکیری، بار بار تبلیغ. لوگ تو کم تھے، 50 کے قریب بھی لوگ نہیں ہیں کہتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے. مگر اس کے اور ان کو ظاہر نبی تھے تو تھوڑا بہت ان کو ان کی سائیکالوجی بھی پتہ چلی گئی ہوگی، اور کتنے سخت اور کتنے جسے کہتے ہیں کہ کرخت تھے اپنی حرکتوں میں، اپنی کردار میں، یعنی مانتے بھی نہیں تھے. اس کے باوجود اپنا کام نہیں چھوڑ رہے حضرت نوح علیہ السلام. سیکھنے کی بات ہے نا کہ ہمیں بھی ڈرایا جا رہا ہوتا ہے. ہم بھی جب معاشرے میں ہوتے ہیں کہ بھائی اتنی دفعہ تو بتا دیا، اب ایک ہی ایک بات تم بتاتے رہتے ہو، بھائی ہمیں ہاں پتہ ہے ہمیں کیا بتاؤ گے، وہی بات بتاؤ گے تو ہمیں پتہ ہے، ہاں بھائی ہم کر لیں گے جب ہمارا موقع ہو، جب ہمیں ٹائم ملے گا ہم کر لیں گے قبر کی تیاری، ابھی نہیں بتاؤ ہمیں. لوگوں کا مائنڈ بے شک زبان سے نہ کہتے ہو لیکن لوگوں کا مائنڈ یہی ہوتا ہے کہ ہمیں بار بار کیوں یاد. دیکھیے یہ جو تکرار ہوتی ہے نا، یہ آپ کو یعنی یہ اتنی بیوٹیفل چیز ہوتی ہے، یہ شیطان کے مقابلے پہ آ جاتی ہے. یہ جو عبادت کی، یہ جو تبلیغ کی جو تکرار ہوتی ہے، یہ جو جیسے کہتے ہیں نا کہ مسلسل جو استقامت جسے کہتے ہیں ہم چلیں دوسرے لفظوں میں، کیوں؟ کیونکہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، بار بار وسوسے ڈالتا ہے.
وہ ایک دفعہ وہ نہیں، یہ نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ وسوسہ ڈال کے اور ہٹ جائے، نہیں وہ دوبارہ آتا ہے، وہ ادھر سے آتا ہے، سائڈ سے، کس نے خود کہا تھا میں دائیں سے آ جاؤں گا، میں بائیں سے آ جاؤں گا، میں سائڈ ہر جگہ سے آ جاؤں گا ان کو ورغلانے کے لیے، میں کوئی چیز چھوڑوں گا نہیں، میں سارے عربے آزماؤں گا، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ اس کے مقابلہ کرنے کے لیے کہ یہ جو نماز ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نا کہ نماز اس لیے قائم کی ہے، نماز اس لیے تمہیں دی تاکہ تمہیں میرا ذکر بار بار تم میرا ذکر کرتے رہو. اور واقعی صحیح بات ہے، دنیا کے جھمیلوں سے نکل کر ہم بار بار نماز کی طرف آتے ہیں، ایک کے بعد ایک نماز کا ٹائم تو ہمیں یاد رہتا ہے. انسان جیسے بھی انسان کی سائیکالوجی میں ایک اور ہے، وہ بھول جاتا ہے، نسیان سے ہے نا انسان. تو انسان آپ دیکھیں بہت سے لوگ آپ کو دنیا میں ملیں گے جو اپنے رب کو بھولے ہوئے، نسیان ہے نا ان کو رب کے بھولنے کا نسیان ہے. تو انسان کے اندر یہ خامی ہے، تو اس خامی کو اوور کم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبادت کی تذکیر ڈالی ہے. یعنی عبادت اور عبادت کی بھی تذکیر، مطلب کہ بار بار اس کو کرنا، بار بار اس کو دہرانا، ٹھیک ہے نا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا بھی عمل پکا ہوتا ہے اور شیطان کمزور ہوتا ہے. شیطان جو ہے نا ڈر کے بھاگتا ہے کہ میں تو ہر دفعہ آتا ہوں، وہ پھر یہ تو اللہ کی طرف چلا جاتا ہے، میں کتنے وسوسے تو ڈال دیے میں نے کتنے. اچھا آپ دیکھیں لیکن پھر بھی کمٹمنٹ بڑی ہے اس میں، ہم سے زیادہ کمٹمنٹ لگتی ہے مجھے تو اس کو. ہماری کمٹمنٹ میں کمی آ جاتی ہے، اس کی کمٹمنٹ میں کمی نہیں آتی، حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ وہ شر پر ہے، اور حالانکہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہم خیر کی طرف ہیں. انسان فطرتاً خیر کی طرف ہے اور شیطان فطرتاً شر کی طرف ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی انسان کی فطرت میں خیر ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا اس سے وعدہ بھی کر رکھا، اور اس کے لیے بیسکلی جو اس کے لیے بنایا ہے نا، جنت بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، انسان کے لیے جنت بنائی ہے. دوزخ اس لیے ہے کہ بھائی اللہ کا انصاف بھی تو پھر ہوگا نا. اب جنہوں نے یہاں پہ سارے غلطی کام کیے ہیں، اب وہ بھی جا کے انہی کے ساتھ، ایک تو ان کا دل بھی نہیں لگے گا جنت میں، ویسے بھی نیک لوگوں کے ساتھ ادھر بھی نہیں دل لگتا تھا ان کا، تو ادھر کا دل لگے گا. سوچے نا، مطلب بہت سے لوگ کہتے ہیں نا بھائی ادھر تو ہم کیسے بھی گزار لیں، وہاں پہ چلو جنت، پھر آپ کا کیسے دل لگے گا؟ مطلب سوال اٹھتا ہے نا، سوال اٹھتا ہے جب آپ کا، کیونکہ وہاں جنت میں اللہ والا ماحول ہوگا، آپ تسبیح پڑھا کریں گے، آپ کے سانس لینے سے تسبیح جاری ہو جائے گی. آپ اس کو جب آپ بہت زیادہ بعض اوقات عبادت کر جاتے ہیں نا، آپ اس کیفیت کو اس دنیا میں بھی فیل کرتے ہیں. میں نے ایک دو دفعہ ایسی بات فیل کی تھی، اور مجھے وہ ابھی تک بھولا نہیں ہے کہ وہ اس وقت میں نے نا اللہ تعالیٰ مجھے سمجھ آئی ہے کہ جنت میں کیسے سانس کے ساتھ جو ہے نا تسبیح جاری ہوگی. مجھے سمجھ آئی ہے اس ماحول کی، مجھے سمجھ آئی ہے تھوڑی بہت. یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ بہت زیادہ اللہ کی طرف ہو جاتے ہیں، جب بہت زیادہ تسبیح کرتے ہیں، بہت عبادت کرتے ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی ایکسپیرینس کبھی کبھی کروا دیتے ہیں. ہر وقت نہیں کروا سکتا اللہ تعالیٰ، ہر وقت نہیں کروا تو سکتا ہے، ہم اس قابل نہیں ہیں نا بھائی، ہم نہیں کرتے نا اچھی تسبیحات، ہم اچھی تذکیر نہیں کرتے، تو کیوں کروائے گا اللہ تعالیٰ؟ ہر وقت کیوں کروائے گا؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو جو سمجھا رہی تھی وہ یہ تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اچھا اس پہ کوئی آپ اگر کچھ، میں نے ویسے کچھ اور بھی اس سے پہلے آپ کو کہا ہے، کوئی اگر آپ کچھ بیچ میں ہاں جیسے آپ نے فرمایا کہ جو شیطان ہے وہ اپنی کمٹمنٹ میں لگتا ہے کہ ہم سے زیادہ اسٹرانگ ہے. تو ایسے ہی میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ لوگ آپس میں کہہ رہے تھے کہ دنیا میں جو سوسائٹی میں جو شر ہے وہ زیادہ ہے اور خیر کم ہے. تو کسی نے کہا کیونکہ جو شر پھیلانے والے ہیں وہ اپنی کمٹمنٹ میں اتنے اسٹرانگ ہیں، جتنی زیادہ بھلائی سے بھلائی پھیلانے والے بھلائی نہیں پھیلاتے جتنا شر پھیلانے والے شر پھیلاتے ہیں. اسی لیے ہمارے معاشرے میں شر سے بھلائی سے زیادہ شر موجود ہے. یہ بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ یہ اور یہی آپ کو پتہ ہے اس میں بھی تھوڑی یہ بات آج کے ٹاپک میں اور آج کی آیات میں بھی یہ چیز ہے کہ ہمیں یہی بات تو سکھائی جا رہی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہمیں سنا کر ہمیں یہی تو بتایا جا رہا ہے کہ جب شر پھیلانے والے جو ان کو یہ پتہ ہے کہ وہ جھوٹ ہے سارا، یعنی شیطان کو تو سب سے زیادہ پتہ ہے کہ اس نے جانا جہنم میں ہی ہے. اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہ جتنا بڑی مطلب جسارت کر چکا ہے اور جتنے بڑے گناہوں میں وہ پڑ چکا ہے اس کی اب نہیں ہے بخشش. وہ اس لیے مایوس ہے نا، رجیم ہے نا، وہ مایوس ہے. تو اسی لیے ابلیس کس کو کہتے ہیں؟ بلاسا سے ہے نا، بلس کسے کہتے ہیں؟ مایوس کو. ٹھیک ہے، تو جو ہے وہ مایوس ہے، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، اللہ کی رحمت سے دھتکارا ہوا ہے. اب اس کو پتہ ہے اس کے پاس تو دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھا ایک اور بھی چیز ہے کہ اللہ کی معافی کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، اس نے وہ وقت بھی نکال دیا. اور اللہ کی معافی کا بھی ایک کردار ہوتا ہے، ایک رویہ ہوتا ہے، اس نے وہ رویہ بھی چھوڑ دیا. یعنی اس نے تو سوال کرنے شروع کر دیے رب سے. کون کرتا ہے سوال؟ رب سے. اور ربوبیت کے اوپر کہ مطلب آپ دیکھیں کہ اس نے کتنا بڑا کہ میں اس سے بہتر ہوں اور میں آپ کے استغفر اللہ، اس نے کیا کیا کہا تھا شیطان نے کہ میں مقابلے پہ آؤں گا، میں ان کے خلاف کروں گی. یعنی کہ آپ نے مجھے ہاں استغفر اللہ، یس آپ نے مجھے بہکایا، آپ نے مجھے نکالا. استغفر اللہ. الزام بھی، یعنی کہ اگر آپ اس کی 3-4 چیزوں کو دیکھیں نا تو اس نے حد پار کر دی تھی. اللہ کی حدود ہوتی ہے نا، تو اس نے حد پار کر دی تھی. اور ہمیں بھی سیکھنا چاہیے اس سے کہ ہم کہیں کسی ایسے اس میں نہ آ جائے. جیسے بعض اوقات انسان تکبر میں پڑ جاتا ہے. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ بعض اوقات آزمائشیں زیادہ آتی ہیں تو وہ بڑے بڑے جملے بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم پر آتی ہے، اور مطلب عجیب عجیب جملے جو نہیں انسان کو سوٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا، وہ اس وقت شیطان کی روش پہ ہی ہوتا ہے انسان جو ہے. تو شر والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، اور پھر کیا ہے کہ شر کو بھی تو ڈھیل دی گئی ہے نا. ٹھیک ہے، آپ کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے ایک اٹوٹ فیصلہ کر رکھا ہے کہ اب یہ جائیں گے. جیسے شیطان ہے، اب اس کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے، پہلے سے ہی ہو چکا ہے، وہ تو جہنم میں ہی جائے گا. ٹھیک ہے نا. دیکھیں 2 قسم کے کیریکٹر تھے نا اس وقت، ایک حضرت آدم علیہ السلام تھا اور ایک شیطان تھا. غلطی حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی تھی، مگر انہوں نے معافی مانگی اور وہ شرمندہ ہوئے، اور انجانے میں ہوئی تھی، سمجھے بہکاوے میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے، شیطان کو تو کسی نے بھی نہیں بہکایا تھا. شیطان تو خود اپنے دور سے اپنے تئیں خود ہی جو ہے نا اس کا دماغ کی اختراع تھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات ہمیں بہکانے کے لیے کسی انسان کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کا اپنا دماغ، آپ کی اپنی سوچیں، آپ کی اپنی نیت بھی کافی ہوتی ہے آپ کو بہکانے کے لیے، آپ کو غلط روش پہ لے جانے کے لیے. اسی لیے میں نے جو ایک جملہ جو میں آپ کو آج کل سکھا رہی ہوتی ہوں کہ اپنی نیتوں کو اور اپنے خیالات کو کرافٹ کرنا سیکھیں. اردو میں کیا کہیں گے کرافٹ کو؟ پتہ نہیں کیا کہیں گے کرافٹ کو اردو میں. ہاں بنانا نہیں، بنانا اس کو خوبصورت بنانا، اس کو ماڈیفائی کرنا. ہاں ترتیب دینا سیکھیں، ہاں نکھارنا سیکھیں، آرنامنٹ کرنا سیکھیں. کرافٹ یعنی کہ جیسے ہوتا ہے نا ایمبرائڈری کو جیسے کرتے ہیں اس طرح سے، یعنی کہ اس کو آرٹ کا لفظ ہے بیسیکلی کہ اس کا یعنی خیال کو خوبصورت بنانے کا آرٹ سیکھیں. چلے ہم اگر اس کو اردو میں اگر ڈیفائن کرنا چاہیں تو تھوڑا سا شاید یہ چیز ہوگی. ہم وہ اس پہ محنت نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب المحسنین، تو اس کی ایک میننگ یہ بھی نکلا، یہ بھی ہے نا حسن سے نکلا ہے نا محسنین. اللہ تعالیٰ خوبصورتی
خوبصورت بنانے کو پسند کرتا ہے, نیکیوں کو خوبصورت طریقے سے ہاں, کرنا. مگر میں ابھی نیکیوں کے بعد میں ابھی آپ کو کوئی اور پوائنٹ کہہ رہی ہوں. میں کہہ رہی ہوں آپ اندر کے خیال کو, اندر کی نیت جو ہے نا اس کو کرافٹ کریں پہلے. یہ نیکی آپ کا عمل ہے, ٹھیک ہے نا. یہ نیکی جو ہے آپ جب وہ چیز جب کر بیٹھتے ہیں تو پھر وہ نیکی ہوتی ہے نا. جو اصل چیز جو ہے نا, جو اس سے بھی پہلے چیز آتی ہے نا, وہ آپ کے اندر کی نیت ہے. ہم پتہ ہے کہ اس پہ ورک آؤٹ نہیں کرتے. میں نے تو دیکھا مدارس میں بھی نہیں ہو رہا ہوتا, اوپر ہی لے چیزوں پہ ورک آؤٹ ہو رہا ہوتا ہے. آپ یہ سیکھ لو, آپ وہ سیکھ لو, آپ وہ چیز ٹھیک کر لو, آپ یہ چیز کر لو. اندر سب گند پڑا ہوتا ہے. اندر ہماری ہم اندر کو یعنی کہ پتہ کیا, مجھے اچھا ہونا چاہیے کیونکہ مجھے اچھائی اچھی لگنی چاہیے. مجھے اچھی لگنی چاہیے نا بھائی. یعنی مجھے اپنی نیچر, اپنے نفس کو اتنا کرافٹ کرنا ہے, اپنی نیت, اپنے ارادے کو اتنا اچھا بنانا ہے کہ مجھے نیکی اچھی لگے, مجھے اچھائی اچھی لگے, اور مجھے برائی بری لگے. دس از واٹ تزکیہ از. اگر میں اس کو تزکیہ کہتے ہیں, تزکیہ کا بھی یہ, کیونکہ تزکیہ اندر سے ہوتا ہے. اس بات کو سمجھ رہے ہو کہ نا ہم لوگ ہے نا اوپر اپنے, دیکھیں ہم لوگ وضو اچھا کرنا سیکھ لیتے ہیں, ہم لوگ نماز اچھی پڑھنی بھی سیکھ لیتے ہیں. مطلب نمازیں بھی ہماری بہتر ہو جاتی ہیں, ہم بڑے خوش و خضوع سے بھی پڑھ لیتے ہیں, آنکھوں میں آنسو بھی آ رہے ہوتے ہیں, اور برے مطلب اس کو سمجھتے ہوئے ادا کر رہے ہوتے ہیں. اب کیونکہ ہم اس کی اردو سمجھ رہے ہوتے ہیں نا, تو ہم اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں, اس کو ادا کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو چیز جس پہ ہم ابھی تک محنت نہیں کر پائے ہیں وہ یہ کہ ہم اپنی اندر کی نیت کے اصلاح نہیں کر پا رہے ہوتے. نیت میں کھوٹ چل رہی ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں کونے میں کہیں کھوٹائی ہے جو ہے نا گھسی پڑی ہوتی ہے, اور ہم اس کو نکال نہیں پا رہے ہوتے. اور اس وجہ سے جو ہے نا ہماری جو ہے نا آخرت خراب ہو رہی ہوتی ہے. اس بات کو سمجھ رہے ہیں؟ مطلب پرسنلی میں یہ سمجھتی ہوں, ابھی میں نے اسی لیے میں نے آپ کے اس کو میں نے کیونکہ ٹاپک بھی کچھ ایسا ہی آ رہا ہے نا, میری خواہش بھی ہوگی اور میری دعا بھی ہوگی کہ ہم اسٹوڈنٹس جو ہے نا اپنی اندر کی اصلاح جو ہے نا اس پہ ذرا توجہ دینا شروع کریں. ٹھیک ہے نا, انشاءاللہ, اور انکلوڈنگ مائی سیلف. میں خود بھی اس چیز کے اوپر ورک آؤٹ کرتی ہوں کہ اندر سے, اچھا یہ کیسے ہوتا ہے, اندر سے سوال پوچھیں آپ اپنے آپ کو کہ ہم مثلاً ہم یہ نیکی کر رہے ہیں, ہم کوئی بھی اچھی چیز کر رہے ہیں, کچھ ہم اچھا کرنا چاہ رہے ہیں, چلو ہمارا دل چاہ رہا ہے مجھے, پہلے اپنے آپ سے پوچھیں اس میں ہم کیا چاہتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے شیطان بعض اوقات آپ سے اچھائی نیکی بھی کروا لیتا ہے, بعض اوقات آپ سے اچھا کوئی کام, لیکن آپ کی نیت اتنی خراب کر چکا ہوتا ہے کہ اس سے آپ کو کوئی اجر نہیں نہ مل رہا ہوتا. بدعت جو کرتے ہیں اچھا سوچ کے ہی کر رہے ہوتے ہیں, مگر کیونکہ وہ بدعت کر رہے ہوتے ہیں, اللہ کے طریقے پہ نہیں چل رہے ہوتے ہیں, تو ان کو کوئی اجر نہیں نہ مل رہا ہوتا. تو مجھے اس بات پہ بھی پڑا ہوتا ہے کہ انسان محنت بھی کرے, مطلب ایفرٹ لگائے, اور کیونکہ نیکی کرنے میں محنت لگتی ہے, سم ٹائمز آپ کو ایفرٹ تو لگانی پڑتی ہے نا, ٹائم بھی لگانا پڑتا ہے. اور اندر آپ گند لے کے بیٹھے ہوئے, اندر کی آپ کی اصلاح ہی نہیں ہے. اندر آپ نے اپنے خیال کو, اپنی نیت, جو پودا اندر والا ہے, وہ جو اندر جو جڑ ہے نا وہ پوری ڈیمیج ہوئی ہے, اور اوپر سے اتنے بڑے بڑے درخت ہیں, اور اس پہ جو ہے نا آپ اس پہ پانی دے رہے ہیں, بظاہر اس پہ شاید پھل پھول بھی آ رہے ہیں, مگر اندر سارا خراب ہے. کسی دن بھی وہ درخت ٹوٹ جائے گا, کسی دن بھی وہ خراب ہو جائے گا. جیسے کوئی ایک طرح, آپ کو یاد ہے یہاں پہ ایک پودا لگا ہوا تھا, بڑا پیارا تھا, وہ اندر سے ڈیمیج, کیونکہ اس کی عمر ہوتی ہے, تو مجھے پہلے ہی مالی نے بتا دیا تھا کہ اس کی عمر ہو چکی ہے, اب یہ کبھی بھی وہ, بلکہ جب میں نے کہا نا اب یہ بالکل ختم ہو گیا, اب نکال دو, تو جب اس نے مجھے بتایا کہ یہ تو باجی بہت چل گیا ہے آپ کے ادھر, اس کی ایک عمر ہوتی ہے, تو اس کے بعد اس کی جڑیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں. وہ اوپر سے کتنا خوبصورت لگ رہا تھا, آپ لوگ تو تصویریں لے کے جا رہے تھے, خیر سے اندر سے ختم تھا وہ. جو جاننے والے ہیں, مثلا مالی جانتا ہے نا بھئی ہم اور آپ کیا جانیں گے, اس نے پہلے ہی اس کی جو ہے نا بیماری کی تشخیص کر دی تھی, اس نے عمر کی تشخیص کر دی تھی کہ یہ اس کا آخری وقت چل رہا ہے. آخری جب جواب دے دیا تھا, مالی نے جواب دے دیا تھا, ڈاکٹر جواب دیتا نا, ادھر مالی نے جواب دے دیا تھا. تو میں زبردستی اس کو چلا رہی تھی, میں نے اینٹیں رکھوا دی تھی, میں نے کہا چلو چلنے دو, جتنی دیر چل رہا ہے, اچھا بڑا لگ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. بہرحال اس کا جب ٹائم,
تو جو چیز اب یعنی سمجھے اس بات کو, وہ اوپر سے کتنا خوبصورت لگتا تھا, آؤٹ کلاس. سم ٹائم ایسی ہوتی ہے نا, اوپر سے چیزیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں, اور یہ جو کمکمے لگ رہے ہوتے ہیں بڑے پیارے لگ رہے ہوتے ہیں. بھائی جیسے اس سے ایک مثال ہے کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی. ہاں, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ کتنا اچھے لگ رہے ہوتے ہیں کہ باہر کردار ہے سب کو, لیکن وہ اندر سے کیسے یس, دس از واٹ, کہ آج کل یہ ہوا بہت چل رہی ہے اور ہمیں بچنا چاہیے کہ ہم اس کا شکار نہ ہو جائیں. آج کل یہ چیز بہت چل رہی ہے کہ ہم کہ اوپر سے جو ہے, کیونکہ لوگوں نے اب دیکھا نا کہ اس چیز کو پسند کیا جاتا ہے, اور یہ ایک طرح سے ان کا پردہ ہو گیا کہ بھی اوپر سے اچھے بن جاؤ تو آپ پہ سوال کوئی نہیں اٹھائے گا, اندر کھاتے کچھ بھی کرتے رہیں آپ. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ رب کو پہچانے نہیں, آپ اللہ کی دین کو سمجھے نہیں. سمجھے اس بات کو؟ تو یہ سیکھا آپ نے. ریاکاری میں بھی یہی ہوتا ہے, بالکل سیم. ریاکاری میں بھی یہ ہوتا ہے, اندر جو ہے آپ کی کھوٹ چل رہی ہے, اوپر آپ بڑا اچھا کر رہے ہیں. نہ دکھاوا. ہاں, اچھا واقعی مجھے اس بات سے بڑا وہ ہوتا ہے, آپ مسکرا بھی, مطلب کتنی ایفرٹ کر رہے ہیں آپ, بناوٹی مسکراہٹ بھی ہے, اور ہے نا یوں کر رہے ہیں, اور ہے نا بلکہ تحفہ تائب بھی شاید دے رہے ہیں لوگوں کے ساتھ, بڑی اچھی آپ کے بڑا مشہوری بھی ہو رہی ہے, بہت خوش اخلاق ہے وہ بہت خوش اخلاق, وہ بہت ملنسار ہے. اور آپ یہ سب کچھ کر کے بھی اللہ کے ہاں کوئی اجر نہیں کما رہے. لوگوں میں واہ واہ ہو رہی ہے, اللہ کے ہاں کوئی واہ واہ نہیں ہو رہی. کتنا بدنصیب ہوگا نا انسان, مطلب آپ ڈیسائیڈ یور سیلف نا کہ بدنصیبی یہ بدنصیبی لینی ہے ہم نے اس دنیا میں, یوں اتنا ایفرٹ کر کے, اور ہم یہ بدنصیبی لے کے جائیں کہ دنیا میں تو بڑی واہ واہ ہو جائے, اللہ کے ہاں کوئی واہ واہ نہ ہو. ہاں, وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا, تاکہ دنیا میں اچھا کرے. ہاں یہ وہ اللہ کے لیے نہیں کرے تو اللہ قبول بھی نہیں کرے گا. یہی تو وجہ چل رہی ہے, آپ پچھلے میں چل رہی ہے. ہاں صحیح, ٹھیک ہے, چلیں. اچھا آگے چلوں میں. کیا کہا تھا نوح علیہ السلام نے کہ اتنا, اب آپ دیکھیں ان آیات میں جب یہ آیت پڑھ رہی ہوں تو مجھے نا, میں اس کو فیل کر رہی ہوں, مطلب ایک نبی کا درد اور تکلیف فیل کریں ان آیت میں. کیا کہا, دوبارہ پڑھیں. یا قوم, اے میری قوم, ان کانا کبر علیکم, اس کبر پہ ذرا زور دیں, بھاری ہے تم پر, مقامی, میرا مقام کرنا, میرا مطلب میرا قیام کرنا. ایک نبی تمہارے اندر رہ رہا ہے, مطلب وہ کہہ رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کہ وہ تو نبی ہے نا, یعنی تمہارے اندر نبی رہ رہا ہے, اور تمہیں نبی کا, کیونکہ نبی کا صرف قیام کرنا ہی کسی بھی معاشرے میں, تو اس معاشرے کی تو برکتیں ہی کیا ہوں گی. آپ دیکھیے کتنا بڑا, کتنی بھی بے حیائی ہو, کچھ بھی ہو, کوئی بھی اس معاشرے میں کچھ بھی ہو, اللہ کا ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ جب تک نبی موجود ہے اس پہ عذاب نہیں آئے گا. آپ دیکھ لیں قوموں کا معاملہ, خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے تو کبھی عذاب نہیں آئے گا تمہارے پر. مشرکین مکہ کو کہا تھا. اور آپ دیکھ لیں انبیاء کرام کا, حضرت نوح علیہ السلام کی قصہ دیکھ لیں, حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ دیکھ لیں, کہیں بھی جب عذاب کا فیصلہ ہوا تو پہلے انبیاء کرام کو نکالا گیا تھا, اور ان کے ساتھ ان لوگوں کو بھی جو ان کے اوپر ایمان لے آئے تھے. تو نبی کا جو ہے وہ معاشرے میں ہونا تو بہت رحمت کی باعث ہے. اسی طرح سے سنتوں کا معاشرے میں ہونا تو کس قدر رحمت کا معاملہ ہے. اسی طرح سے اچھے علماء کرام کا معاشرے میں ہونا بہت رحمت کا باعث ہے. حدیث میں آتا ہے نا, آخر زمانے میں یہ نہیں ہوگا کہ علم ختم ہو جائے گا, آخر زمانے میں یہ ہوگا کہ اچھے علماء کو اٹھا لیا جائے گا تو علم خود بخود ختم ہو جائے گا. وہ جب چلے جائیں گے حدیث میں, تو وہ جب چلے جائیں گے تو علم بھی ان کے ساتھ ہی چلا جائے گا, ہے نا. تو کتنا درد ہے نا اس آیت میں, اس جملے میں, کہ تم پہ بھاری ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا قیام کرنا, میرا یہاں پہ تمہارے درمیان رہنا. وَتَذْكِيرِ بِآيَاتِ اللَّهِ, اور دوسرا جملہ, دوسری بات کیا, کہ میں جو تمہیں اللہ کی آیات کو بار بار تذکیر کرواتا ہوں, بار بار یاد دلاتا ہوں, تمہیں تمہارے درمیان اللہ کی آیات پڑھتا ہوں, تمہیں یہ بھاری لگتا ہے. یعنی تم اپنا مقام دیکھو کہ تمہیں شر برا لگنا چاہیے, اور تمہیں نبی کا رہنا, نبی کی جو ہے اللہ کو یاد کروانا وہ تمہیں بھاری لگ رہا ہے. مطلب ان کو ایک طرح سے بڑے سوفسٹیکیٹڈ انداز میں ان کو
ان کا جرم بھی اور ان کو تھوڑی غیرت بھی دلائی جا رہی ہے کہ یہ تو غیرت کی بات آ گئی. یعنی جرم بھی کیا ہے، یہ تو غیرت، تمہاری غیرت کو ہی گوارا نہیں کرتا. تو پھر آگے کیا کہتے ہیں، فعلی اللہ توکلت، اللہ پر توکل کیا میں. اب اس ساری یہ غیرت اتنی سی دلا کے، اچھا ہم لوگ تو ہوتے ہیں نا، تو ہم تو فوراً کہتے ہیں ٹھہر جاؤ، ہم تو بددعا بھی دینا بیٹھ جاتے ہیں، ٹھہر جاؤ، اللہ تعالیٰ جو ہے نا تمہارے کو، مطلب ہم تو پتہ نہیں کیا کیا بول دیتے، پتہ ہے نا آپ کو کیا کیا بول دیتے، یہاں پہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے نا، صحیح. اور انہوں نے کچھ نہیں کہا. ایک مبلغ کا زبردست انداز، اللہ توکل، تو بڑا بے نیازی کا انداز، ایسا ہی بے نیاز ہوتا ہے. لوگوں کے شر کے مقابلے میں مبلغ اتنا ہی بے نیاز ہوتا ہے، اتنا ہی اس کا توکل ہوتا ہے اللہ پر. وہ لوگوں کے شر سے نہ ڈرتا ہے، نہ ہی جواب دیتا ہے، نہ ہی کوئی بد دعائیں دیتا ہے، نہ ہی کوئی دھمکیاں دیتا ہے، کچھ بھی نہیں دیتا. کیوں نہیں دیتا؟ کیونکہ ان سے ان کے اور اس کے لوگوں کے تعلقات اور خراب ہو جائیں گے. وہ آخر دم تک، ذرا سائیکالوجی کو سمجھے نا، وہ آخر دم تک مبلغ جو ہوتا ہے نا، وہ آخر دم تک یہ چاہتا ہے کہ نہیں، یہ ہدایت پکڑ جائیں. اگر میں نے کچھ بد دعا دے دی یا کچھ برا بھلا کہہ دیا تو وہ جو کھڑکیاں ہیں وہ دروازے بند ہو جائیں گے، پھر یہ کبھی بھی سنیں گے نہیں میری بات. وہ اینڈ تک، آخر دم تک خیر خواہ ہوتا ہے ان کا. یہ نہیں کہ اس کا دل دکھتا نہیں ہوگا، مگر وہ اس کا جو دل ہے نا اس پر زیادہ ہوتا ہے. اس کا دل، وہی بات ہے کہ اس کا دل چینج ہو چکا ہوتا ہے. اس کے دل میں بندوں کی محبت اور بندوں کی ہدایت کی محبت ہوتی ہے. آپ کو تو سب سے بڑا ویلفیئر ورک کیا ہے کہ کسی کو آپ علم کی طرف لے آئیں، کسی کو آپ ہدایت کے راستے کی طرف کم از کم نشاندہی کر دیں. ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر صراط مستقیم کی طرف اگر آپ نشاندہی کریں، تمہاری وجہ سے کسی کا ہدایت پکڑ جانا ہے نا، مطلب ہدایت ایسی چیز تو ہے نا جو لوگوں کو دیکھ کر پکڑی بھی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی کیا اس کا مطلب کیا، ہدایت تھی اس کی تقدیر میں، لیکن وسیلہ کون بنا، وہ جو ایک بندہ تھا. اور اگر تمہاری وجہ سے کسی کو ہدایت، تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے نا حدیث میں. یعنی کہ ہدایت ایسی چیز ہے جو کہ نقل، یعنی کہ آپ کسی کو دیکھ کر ترغیب بھی پکڑ سکتے ہیں. یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ ہدایت پہ، چلو میں بھی ذرا دیکھ کے، تو جب آپ اس کے راستے پر چلنا شروع ہوتے ہیں تو اللہ بھی آپ کے نصیب میں ہدایت لکھ دیتا ہے. یہ بھی ایک طریقہ ہے ہدایت حاصل کرنے کا. مگر ہم تو کہتے ہیں ہم اس کے راستے پہ بھی نہیں چلیں گے، ہم نے تو روڑے ہی اٹکانے. ٹھیک ہے، تو پھر تو آپ ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ مشکل تو نہیں ہو رہی اس بات کو سمجھنے میں؟ باریک بھی نہیں اس کی والی بات ہے، لیکن ہے بالکل کلیئر کٹ ہو کے میں نے سمجھا دی. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ مبلغ کا انداز نوح علیہ السلام کا، کہ اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور نصیحت کرنا تم پر بہت گراں گزرتا ہے تو پھر جو ہے میں نا، تو پہلی بات کیا کہا کہ میں تو اللہ پہ توکل کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اللہ پہ ہی توکل ہے سارا، کیونکہ اللہ کا کام تھا نا بھئی، جس کا کام ہوگا اسی پہ بھروسہ کیا جائے گا نا. اس بات کو بھی سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہمارے ہاں بعض اوقات ہم جب جواب دینے کی روش پہ آ جاتے ہیں، یا اس کو کچھ برا بھلا یا اس کی کوئی، تو ہم نا اس کو اپنا کام سمجھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ اللہ کا کام ہے، ہمارا کام ہی نہیں ہے. اگر اس راستے میں کوئی ہرڈل آ رہی ہے یا کوئی ہمیں کچھ کہہ رہا ہے تو وہ ہمارا میٹر نہیں ہے نا، وہ جانا اس کا رب جانا. تو جب ہمارا میٹر ہی نہیں ہے، ہمارا کام تو نہیں ہے نا. یہ پروجیکٹ کس کا ہے؟ تبلیغ کس کا پروجیکٹ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا پروجیکٹ ہے یا ہمارا پروجیکٹ ہے؟ نہیں ہے نا. ہم کس سے جوڑ، اچھا ڈپینڈ کرتا ہے. اگر تفرقے بازی پہ ہیں تو پھر پروجیکٹ آپ کا اپنا بھی ہو سکتا ہے، پھر آپ آ جائیں گے، پھر آپ الٹی روش پہ آئیں گے. جو تفرقے بازی پہ ہوتے ہیں نا، جو مسلک پہ ہوتے ہیں، ان کا اپنا پروجیکٹ ہوتا ہے، کیونکہ ان کو اللہ سے تھوڑی جوڑنا ہوتا ہے. ان کو تو بھئی اپنے فرقے سے جوڑنا ہوتا ہے، اپنے بڑے سے جوڑنا ہوتا ہے، اپنی جمعیت، اپنی جماعت سے جوڑنا ہوتا ہے. سوری ٹو سے، بٹ دس از اے فیکٹ. ان کو یہ تھا ممبرشپ حاصل کرنا ہے، آپ ممبر بن جائیں. وہ تو اس لیے کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو جنت کے ممبر تھوڑی بنانا ہوتا ہے آپ کو. ان کو اللہ کے راستے کے ممبرشپ تھوڑی دلوانی ہوتی ہے آپ کو. وہ تو ان کو تو اپنی اس پر لے کے آنا ہوتا ہے تاکہ ان کے ممبر زیادہ ہوں، وہ بتا سکیں. ان کا ہوگا کوئی جمع تفریق، کچھ ہوگا کہ بھئی اتنے ممبر ہیں ہمارے، تو بتا سکے بھئی یہ بھی آ گیا ہمارے اس میں، یہ بھی آ گیا ہمارے پر. اس طرح سے ان کا یہ معاملہ ہوتا ہے، تو پھر وہ پروجیکٹ ان کا ہوتا ہے. لیکن جو مبلغ ہوتا ہے
جو اللہ کے راستے پہ ہوتا ہے, جو اللہ, ان کو فرق نہیں پڑتا کوئی فالو کر رہا ہے نہیں کر رہا, کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے. ہمیں نہیں, مجھے یقین کریں مجھے نہیں پتا کیا پیج کو کتنے لوگوں نے فالو کیا, نہ میں دیکھتی ہوں, میرا نہیں یہ قرآن آپ میں مجھے کوئی, اگر کبھی نظر پڑ جائے ایک الگ بات ہے, تو بھی مجھے نا آپ یقین کریں کچھ تو مجھے شروع میں تو مجھے سمجھ بھی نہیں آتی تھی, اب مجھے بولتے ہوئے بھی ہنسی آتی کہ بھئی کتنے یہ کیسے گنے جائیں اور کس, بٹ آئی نیور کیئر فار اٹ. اللہ کا کام ہے, ہم مزدور ہیں نا بھئی, مزدوروں کو کیا فرق پڑتا ہے کیا کوئی چیز بڑھ رہی ہے کم ہو رہی ہے, کیا ہمیں مزدوری کرنی ہے, ہمیں تو قبر تک مزدوری کرنی ہے. تو مزدور تو بھئی اپنی اینٹیں لگاتا جائے گا, اس کو تو یہ مطلب پتہ ہے. اب اس کو کس لیول پہ کرنا ہے, کیسے اس کو اس کا آرکیٹیکچر تو اللہ ڈیفائن کرے گا نا. ہم تو پروجیکٹ اللہ کا ہے نا. چلیں ایک مثال کے, اگر کوئی گھر تعمیر ہو رہا ہے, کیونکہ میں نے آرکیٹیکچر تو اب مجھے اس سے میں آپ کو اور تھوڑا, تو کوئی گھر تعمیر ہو رہا ہے, اس کا ایک آرکیٹیکچر ہوگا, اس کا کوئی ٹھیکیدار ہوگا, اس کا ایک مالک بھی ہوگا, ٹھیک ہے, اور ایک ہوگا مزدور, ٹھیک ہے نا. اب جب پروجیکٹ جس کا ہوگا نا, تو وہ جو ہے نا بتائے گا آپ کو کہ آپ یہاں پہ یہ چیز لگا دیں, آپ ایسے کریں, اور وہ نکھر کے چیز آتی رہے گی سامنے. جو مزدور ہوگا نا وہ تو بس حکم کا غلام ہوگا, وہ تو بس ہے نا کام کرتا جائے گا جیسے اللہ تعالیٰ جیسے اس کو کہتا چلا جائے. اس کی اپنی کوئی وش نہیں ہوگی, اس کی اپنی کوئی, اس کا اپنا کوئی, بس اللہ تعالیٰ جس طرح سے اس کو جس راستے پہ لے چلتا چلا جائے. یہ والا کام مزدوری والا کام ہے, اور وہ اللہ کی رضا پہ راضی بھی رہے گا اور خوش بھی رہے گا, اور اللہ جس طرح سے اس سے کام لیتا جائے گا وہ کرتا چلا جائے گا. وہ یہ پھر اس کے اندر خود ہی یہ بے نیازی آئے گی. اچھا یہ بھی ہے, اللہ خود اس کے اندر کہ اس کو پھر فرق نہیں پڑے گا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے, کتنے لوگ ہیں, کتنے, جیسے ہمارے یہاں کتنا سوال ہوتا ہے کتنے لوگ تھے, کتنے لوگ آتے ہیں, کتنے لوگ جاتے ہیں, کوئی اگر درس بھی ہو جائے, کوئی کتنے لوگ, بھائی آپ کو اس سے کیا مطلب ہے, ایک بات ہے, یہ ہوتے ہیں سوال اکثر. تو یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. آپ کا کام ہے مزدوری والا کام ہے. مزدور کو کہا گیا ہے یہ اینٹیں لگانی ہیں, یہ سیمنٹ پڑی ہے, تم لگاتے جاؤ بھائی. اب اس نے سوال نہیں کرنا اینٹیں کتنی ہیں اور کتنی لگانی ہیں, اس کا جتنا وقت ہے اس نے کرنا ہے, اس نے کام. پروجیکٹ رب کا ہے, وہ رب ڈیسائیڈ کرے گا کون سی اینٹ آپ نے لگانی ہے, کون سی آپ نے, وہ رب ڈیسائیڈ کرے گا. پروجیکٹ اللہ کا ہے. آپ اللہ کے پروجیکٹ پہ ہیں تو آپ کو اسی روش پہ چلنا پڑے گا. اگر آپ دنیا کے پروجیکٹ پہ ہیں, اگر آپ تفریح کے بازی کے پروجیکٹ پہ ہیں, تو پھر آپ کے جو ہے نا جو معاملات بالکل ڈفرینٹ ہوں گے. پھر آپ ہر چیز کی پرواہ کریں گے, ٹھیک ہے. ڈیسائڈ یور سیلف کہ آپ کس کے پروجیکٹ ہیں. اور باجی پھر جیسے کہ ایک پروجیکٹ ہوتا ہے, جیسے ہم ایز اے کارپوریٹ لائف میں ایک پروجیکٹ میں اس میں ڈیزنیشنز ہوتی ہیں, جو جتنا اچھا کام کرتا ہے اس کو ویسے آگے لیول اپ ہوتے جاتے ہیں. تو جیسے اللہ تعالیٰ کے جو جتنا اچھا کام کرے گا, جونیئر مینیجر, سینئر مینیجر, پھر ایسے اللہ تعالیٰ اس کے ارادے اور اس کے ڈیزنیشن بھی عبور کرتے رہتے ہیں. تو جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے ہم اچھے سے کام کریں گے تو ویسے ہمارا عہدہ ہی بڑھے گا. اور یہ ضروری نہیں کہ یہ ڈیزگنیشن دنیا میں ہو, آخرت میں یقیناً, اور ہمارے دل میں محسوس کر سکتے ہیں. دنیا میں ہو سکتا ہے مزدوری ساری زندگی دنیا میں. یہ بھی مومن, جو مومن اور مبلغ ہوتا ہے نا, وہ اس بے نیازی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے کہ دنیا میں کچھ نہیں فرق پڑتا, دنیا میں کچھ نہیں اجر مل رہا, کچھ نہیں ہو رہا, کوئی ایون کوئی جیسے کہتے ہیں کہ اس کو تعریف بھی نہیں کر رہا, اپریسیشن بھی نہیں مل رہی. نو پرابلم, اللہ خوش ہونا چاہیے. اس کو پروجیکٹ جس کا ہوتا ہے نا وہ اس پہ ہوتا ہے, اور وہاں پہ اس کے بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ وہاں پہ درجے بڑھ رہے ہوتے ہیں, اور وہ اسی پہ نظر رکھے ہوئے ہوتا ہے, وہاں پہ درجے بڑھ رہے ہوتے ہیں اس کے, ٹھیک ہے نا. اچھا, تو کتنی خوبصورت بات, ٹھیک ہے. اور پھر دوسرا جملہ انہوں نے کیا کہا حضرت نوح علیہ السلام, فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ, کیا کرو, اجماع کر لو, جمع کر لو. اجمیو جمع کر لو, اجماع, ایک رائے پہ لوگوں کا اکٹھا ہونا یا کرنا. اجماع اسی کو کہتے ہیں کہ نا, اچھا آپ سب اپنی اپنی بات بولیں گے, اپنی لیکن کچھ کم کچھ زیادہ. اجماع کسے کہتے ہیں کہ سب کا ایک رائے پہ اکٹھا ہو جانا, جمع ہو جانا, ٹھیک ہے. کسی کو وہ رائے ذرا کم اچھی لگے گی, کسی کو زیادہ اچھی لگے گی, لیکن یہ کہ وہ سب کے لیے سوٹیبل ہو جائے گی. اسی کو کہیں نا بھئی ہاں چلو یہ ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں اجماع. اب ہمارے تو ایک فقہ کا ایک پہلو بھی ہے اجماع, کہ بھئی تمام جو ہے
جو فقہ جو ہے وہ کس چیز پہ اجماع ہو رہا ہے اس میں, ٹھیک ہے, اجتہاد اور اجماع ہماری فقہ کا ایک دستور بھی ہے, ٹھیک ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ آپ بھائی سب کے سب جمع ہو جائے, اجماع کر لو اور فیصلہ کر لو, یعنی جو بھی تم کرنا چاہتے ہو کر گزرنے سے پہلے اس کا فیصلہ کر لو, جو بھی تم کرنا چاہتے ہو میرے ساتھ, ٹھیک ہے. کتنا بہادر ہوتا ہے مبلغ, ٹھیک ہے, سبحان اللہ, اسٹریٹ فارورڈ کہ میں تو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں, میں تو تبلیغ نہیں چھوڑوں گا, کہہ رہے ہیں وہ, ٹھیک ہے. لیکن سب کو چیلنج کر دیا کہ تم نے جو کرنا ہے نا وہ کر لو میرے خلاف, جو کر سکتے ہو وہ کر گزرو, اجماع کر لو. یہ اچھا خود ہی چیلنج بھی دیکھیں کتنا بڑا, یہ نہیں کہا کہ تم 1 یا 2 یا 3, بولے سب مل جاؤ. یہ وہی بندہ کہہ سکتا ہے نا جس کو اللہ پہ بڑا بھروسہ ہو, اور یہ بات وہ پہلے ہی کہہ چکے, فعلی اللہ توکلت. یاد رکھیں ترتیب یہی رہے گی, پہلے توکل پھر چیلنج, ٹھیک ہے. توکل اللہ پر, اللہ ہے نا, اللہ تعالیٰ سنبھال لے گا, ٹھیک ہے. اس کے بعد کوئی دوسری بات ہوگی. تو تم سب فیصلہ کر لو, شرکاء کو, اپنے شریکوں کو بھی لے آؤ, سب مل کے کر لو, اور جو تمہارا فیصلہ ہوگا, ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے تم مجھے مہلت بھی نہیں دو, ٹھیک ہے. یعنی وہ تمہارا فیصلہ والے تم مجھ سے چھپا کے بھی رکھ لو اور مجھے مہلت بھی نہیں دینا, یعنی تم کر گزرو جو کرنا ہے, صحیح ہے. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ, پھر اگر تم منہ موڑ لو تو فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ, تو میں نے تم سے کچھ مانگا ہے کیا, کوئی اجر مانگا ہے. یعنی ایک دفعہ پلٹ کر دیکھو, یہ کمال بے نیازی ہے داعی حق کی سب سے بڑی نشانی, سب سے بڑی نشانی, کہ وہ لوگوں کی نمبر 1 زبانوں سے, باتوں سے, اور نمبر 2 ان کے مال سے بے نیاز ہوتا ہے. من اجر 2 ہی قسم کے ہو سکتے ہیں نا, ایک تو اپریسیشن اور ایک مال. لوگ آپ کو 2 ہی چیزیں دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یا تو آپ کو بہت اپریشیٹ کر لیں گے, بھلے نہیں مانیں لیکن اپریشیٹ کر دیں گے, چلو بھائی تم نے بہت اچھا کام کیا, ٹھیک ہے. یا وہ آپ کو مال سے بھریں گے, وہ خوش ہو کے. ان کے پاس 2 ہی چیزیں ہو سکتی ہیں نا بھئی, یا تو ان کی زبان ہے یا ان کے پاس پیسہ, 2 ہی چیزیں کر سکتے ہیں. مبلغ کی ایک الگ ہی صفت, الگ ہی سائیکالوجی یہاں پہ بیان کر دی کہ وہ دونوں چیزوں سے بے نیاز ہوتا ہے. اس کو نہ تو اپریسیشن چاہیے ہوتی ہے, نہ لوگوں کا مال چاہیے ہوتا ہے. زبردست. فما سألتکم من اجر ان اجریہ الا علی اللہ. یہ کیوں نہیں چاہیے مجھے اجر, کیونکہ میرا اجر اللہ کے اوپر, میرا کام جو ہے اللہ نے میرے سپرد کیا ہے, اللہ کا یہ پروجیکٹ ہے, اللہ سے میں لوگوں کو جوڑا. یہ وہ بولے گا وہی جو لوگوں کو اللہ سے جوڑا ہوگا, جو بندوں سے جوڑا ہوگا, جو تنظیموں سے جوڑا ہوگا, تو اس کو تو وہ تو کہے گا نہیں بھائی چندہ دو, چندہ باکس میں چندہ بھی ڈالنا پڑے گا تمہیں, ٹھیک ہے. لیکن جو اللہ سے جوڑا ہوگا نا, تو اللہ کا کوئی چندہ باکس نہیں ہوتا اس کا, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ تو خود دینے والی ذات ہے. بس ہم اس اسپیکٹ کو بھولے ہوئے ہیں, دین والا جو کام کر رہے ہیں نا اس اسپیکٹ کو بھولے ہوئے ہیں, بہت بھولے ہوئے ہیں. وہ اللہ کا نام لیتے ہیں اور لوگوں سے اللہ کے نام پہ بزنس کرتے ہیں. کیسے برکت آئے گی ان کے کام میں, کیسے آئے گی, ہے نا. اور ان کے دل میں کہیں نہ کہیں لالچ ہو جاتا ہے کہ چلو, اور اچھا لوگ ہو سکتا ہے آپ کو کہیں, لیکن آپ نے اپنے آپ کو لالچ فری رکھنا ہے نا. اگر مبلغ, میں آپ کو بتاؤں, اگر مبلغ میں لالچ ہے نا, وہ مبلغ نہیں ہے, وہ بن ہی نہیں سکتا. سیریس بتا رہی ہوں آپ کو, اس بات کو تو آپ پی جائیں اور سب سے پہلے اس سے اپنی نیت کو کرافٹ کر لیں. اس نیت کو آپ اپنی جو ہے نا سنبھال لیں کہ آپ نے لوگوں کے مال یا لوگوں کے اپریسیشن پہ نظر رکھنی ہے. اگر کوئی اپریشیٹ کر رہا ہے بس ٹھیک ہے, مطلب بظاہر آپ شکریہ ادا کرنا چاہیں کر دیں, لیکن یہ ہے کہ اس سے آپ کے اندر تکبر یا اس سے آپ کے اندر کوئی ہلچل نہیں مچنی چاہیے. اتنا آپ نے اسٹرانگ اپنی پرسنالٹی کو بنانا پڑے گا اف یو آر گوئنگ ٹورڈس بیکمنگ مبلغ. تو خوش بھی نہ ہو, یعنی کہ ہاں بالکل خوش نہیں ہو, بہت زیادہ نہیں, تھوڑے بھی نہیں ہو, بلکہ اپنے اندر یہ ڈھونڈنا کہ میرے اندر اور بھی کمیاں ہیں, تو پھر زیادہ پھر خوشی بھی ہاں, نہیں. بلکہ نا یہ کہیں کہ وہ اچھے, وہ ٹھیک ہے, وہ صحیح ہے,
سیریس بتا رہی، یہ لیول ہونا چاہیے جب آپ کی تبلیغ کا. اللہ نے توفیق دی، اللہ نے توفیق ان کو دی ہے کہ وہ زیادہ اچھے، وہ آپ کی بات، آپ کی ٹیڑھی میڑھی بات سننے کو آگے بیٹھ گئے، اور شاید ان میں کوئی اچھائی ہو کہ آپ کی بات میں برکت ہو رہی ہے اور وہ ان تک پہنچ رہی ہے. جیسے وہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے میرے عیبوں کو چھپا لی، تو میرے عیبوں کو چھپا دے ان کے سامنے. صحیح ہے، بڑی پیاری دعا کوئی ہے. تعریف کرے تو اللہ ملا دو. ٹھیک ہے نا. اس کے لیے بڑا جگرا چاہیے، بڑا ٹائم بھی چاہیے، میں سمجھتی ہوں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اور مجھے لگتا ہے یہ دیتا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے. بے نیازی جو ہے نا اللہ سے مانگنی پڑتی ہے، یا مانگنی چاہیے، میرا خیال ہے. مانگا کریں، اس کو میں سکھاؤں گی آپ کو کہ اللہ سے یہ 2 معاملات میں بے نیازی مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے لوگوں کی اپریسیشن اور لوگوں کے مال سے بے نیاز کرتے، مانگا کریں. اللہ تعالیٰ کو بھی ایک نام ہے نا غنی. ہاں غنی، ہاں بے نیاز. نیازی تو مطلب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میری چاہے کتنی بھی تعریف کر لو تم اپنے لیے ہی کرتے، اپنے لیے ہی کرتے، میرے کچھ بھی زیادہ نہیں ہوگا، کچھ بھی کم نہیں ہوگا. کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ تو بلکہ جتنی بھی تعریف کریں اس کے حساب سے تو کم ہے نا. جو اس کی شان ہے، جو اس کا لیول ہے، اس لیول پہ تو ہم کر بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. یہ 2 چیزیں سیکھی نا، یہ 2 چیزیں سیکھنی بھی ہے، اور 2 چیزیں آپ نے زندگی بھر کے کوئی مدرسۃ الہادیہ انشاءاللہ اللہ کرے قیامت تک قائم رہے. آمین انشاءاللہ. اسٹوڈنٹس پڑھائیں گے، کریں گے. کبھی کبھی میں سوچتی ہوں میں نہیں بھی ہوں گی، آج میں ہوں، کبھی میں نہیں بھی زندہ ہوں گی، تو اس کو آگے آپ لوگ پڑھائیں گے، اس کو چلائیں گے. تو آپ نے ان 2 چیزوں کو ضرور مد نظر رکھنا ہے کہ اپریسیشن کی پرواہ نہیں کرنی، کون فالو کر رہا ہے کون نہیں کر رہا، بھائی جس کے نصیب میں وہ دیکھ لے گا، جس کے نصیب میں نہیں ہو رہی. دوسری چیز، کسی کے پاس کیا ہے کیا نہیں آپ کا میٹر نہیں ہے، اور اگر آپ کو کوئی دینا چاہے آپ وصول نہیں کریں. اللہ کے نام پہ، دین، اللہ کے نام پر، دین کے نام پر کبھی کسی سے 1 ٹکا نہیں مانگنا. آپ وہ کیا دے دے گا آپ کو. اور ڈرا کریں اس بات سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس ایک چیز پہ ہی نوازے جائیں. مطلب محنت آپ نے اس ایک چیز کے لیے نہیں کی نا. جیسے میں آپ کو بتاؤں، مجھ سے اکثر لوگ یہ، ابھی تو اتنے سارے ہوئے نا، تو ہے نا، اب وہ سن بھی رہے ہوں گے، لیکن حقیقت بات ایسا ہی کہ نا کسی نے کہا اچھا چلیں باجی آپ کو سوکھ تو دے ہی دیں، اور کچھ نہیں تو کیک تو دے ہی دیں، اور کچھ نہیں تو یہ تو کر ہی دیں. مطلب یہ سوٹ کا تو بہت ہی زیادہ مجھے میں نے کہا، اور آپ کو بھی پتہ ہے جب آپ کا دورہ قرآن وغیرہ ہوتا ہے، مجھے بیسکلی پرسنلی مجھے فیئر ہوتا ہے کہ میں اس مطلب پتہ چلے کہ میرا اجر بس اتنا ہی نہ ہو جائے کہیں، کیونکہ مجھے اللہ سے اجر چاہیے، مجھے بندوں سے چاہیے نہیں، پہلی بات. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب میں بتاتی ہوں اپنے دل کی بے نیازی. میرے دل میں یہ ہوتا ہے کہ کون مجھے کیا دے سکتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ مجھے پہنائے گا وہ زیادہ باغیرت والا ہوگا. وہ غیرت والا ہوگا نا، میرا جتنی بھی حیثیت ہے وہ میری اپنی کمائی کی ہوگا، میرے اپنا حلال کمائی کا ہوگا. ٹھیک ہے نا. وہ چاہے کم ہے زیادہ ہو، دوسرے کی چیز میں لے کے میں کیسے، اور وہ بھی دین کے نام پر، میں مطلب اللہ سے نظر، اللہ کے سامنے میں حاضر کیسے ہو سکتی ہوں. تو یہ بزنس نہیں ہے، یہ جو دین کا کام ہے نا، ہم نے اس کو پروفیشن بنا لیا ہے، بزنس بنا دیا ہے، کیونکہ ساری جو ہماری یہ جو ہے نا کارپوریٹ انڈسٹری ہے نا، کارپوریٹ ورلڈ ہے، تو اس میں کیونکہ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے ہماری ایجوکیشن میں، ہمارے ادھر ہماری جو اس دنیا میں، کہ جو بھی آپ کریں گے نا، جو بھی آپ نے محنت کرنی ہے اس کی کچھ نہ کچھ ارننگ آپ نے لینی ہے. اچھا یہ پہلے نہیں تھا، مگر یہ جب کیونکہ یہ بیسکلی ویسٹرن سوسائٹی سے آیا، وہاں پہ ہوتا ہے، وہاں پہ نا ویلفیئر کا اتنا زیادہ کانسیپٹ نہیں ہے. پاکستان میں پھر بھی، ہمارے ملک میں پھر بھی ویلفیئر کا ایک کانسیپٹ ہے، ہمارے دین میں ہے نا. کیونکہ تو آپ اگر ویسٹرن سوسائٹیز میں چل جائیں نا، تو ان کا یہ ہے کہ اگر اچھی سی بھی کوئی چیز کسی نے کی ہے نا، تو اس کو آپ نے پے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب جو یہاں پر نا، اب انہوں نے جو ہے نا اس کو بزنس بنا لیا کہ بھئی ہم جو ہے نا، اب ان کو جب کہا گیا قرآن تو آپ پڑھا رہے ہو تو اس کے تو آپ ارننگ نہیں نا لے سکتے. تو انہوں نے کہا کہ اب انہوں نے نیا سسٹم بنا لیا کہ ہم تو وقت تو دے رہے ہیں نا، تو بالا اثر نہیں پڑی آپ نے. اور اللہ تعالیٰ نہیں کہتا کہ زمانہ تو میں ہوں. یہ تو آپ زیادہ بڑی جسارت کر رہے ہیں آپ. یعنی آپ جو اللہ نے ٹائم دیا، اللہ نے ٹائم کس نے دیا آپ کو؟ مہلت اللہ نے دی ہے نا آپ کو. زندگی کی مہلت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے نا. تو اللہ کا ہوا نا وقت بھی.
اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ اتنا جو اللہ نے ہمیں پھر بھی اتنا ٹائم دے رکھا جو آپ اپنے گھر کے کام بھی کر رہے ہیں, کھانے پکانے, بچوں کو بھی پالنے اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں سارا وقت میرا ہے تو کیا کرتے ہیں آپ؟ اب اس میں سے آپ کوئی 2-4 کوئی ہفتوں میں یا کوئی 2-4 گھنٹے آپ نے اللہ کے لیے وقف کر دیا, اب آپ اس کے بھی پیسے مانگنے بیٹھ جائیں گے. اس کے پیسے مانگیں گے, کس سے مانگیں گے؟ اللہ کے نام پر اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ اس کے پیسے مانگیں گے. یعنی آپ کو اگر نصیب سے کوئی نیکی مل ہی رہی تھی, آپ کو تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ چلو اتنی ہم نے دنیا داری کر لی سب کچھ, چلو یہ تو ہمارا وقت اللہ کے لیے سپرد ہو گیا, ٹھیک ہے, اس پہ تو خوش ہو جائیں, چلو بھئی یہ ہم نے اللہ کے لیے کرے. اب انہوں نے یہ بنا لیا کہ نہیں جی ہم وقت دیتے ہیں نا تو اس کے بھی پیسے ہوں گے, ٹھیک ہے. صحابہ کرام یہ کرتے تھے کہ اپنے پروفیشن الگ رکھتے تھے اور دین کا کام الگ رکھتے تھے, ٹھیک ہے. وہ اپنا جو بھی ہوتا تھا مختلف پروفیشنز میں ہوتے تھے, مطلب کیونکہ یہ سوال آتا ہے کہ بھی پھر ہم کمائیں کہاں سے اور کھائیں کہاں سے, تو بھئی آپ کوئی پروفیشن رکھ لیں نا, آپ سائڈ پہ کوئی اپنا کچھ ارننگ کا کچھ ایسا کوئی سسٹم کر لیں, ٹھیک ہے نا. اس کو تو آپ بزنس نہیں نا بنا سکتے, اس کو کیسے آپ بزنس بنائیں گے؟ اچھا پھر ایک اور بات بتاؤں کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں نا ان کی پھر معاشرے میں عزت بھی نہیں ہوتی, اور نہ ان کے کام میں برکت ہوتی ہے, نہ ان کی زبان میں برکت ہوتی ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا پھر, کیونکہ وہ تو بزنس کر رہے ہیں نا. تو بزنس تو پھر بزنس کی طرح ہی ہوتا ہے, لگ گیا تو لگ گیا کام, نہیں لگا تو نہیں لگا, پڑ گئی تو پڑ گئی برکت, نہیں پڑی تو نہیں پڑی. ایسا ہی ہوتا ہے نا. کبھی بزنس میں تو یہ ہوتا ہے کبھی نقصان بھی ہے, کبھی فائدہ بھی ہے. بزنس تو اسی کو کہتے ہیں نا لاس اینڈ پروفٹ کو. مگر اگر آپ اللہ کے نام پر کوئی کام کریں تو اس میں آپ کو آخرت کا, دنیا کا میں نہیں کہہ سکتی, لیکن آخرت کا پروفٹ ہی پروفٹ ہوگا. اللہ کے ساتھ, اللہ کے لیے. سمجھے اس بات کو کہ یہ آپ دیکھیں ہر نبی کہتے ہیں کہ فما سألتکم من اجر, میں کوئی اجر آپ سے نہیں مانگتا. یہ وہاں پہ دہرا. اچھا پھر ان کو یاد بھی دلا رہے ہیں, تو اس کے بعد سے پتہ چلتا ہے کہ آپ بھی یعنی کہ ہم بھی یہ بات ان کو اگر کہیں کسی ایسی محفل میں ہیں تو اس طرح سے ان کو بتا بھی سکتے ہیں کہ بھئی ہم آپ سے کیا مانگ رہے ہیں, ہم تو آپ کو سکھا ہی رہے ہیں نا, ہم آپ کو بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے. دنیا میں اگر آپ کہیں ایجوکیشن لینے جاتے ہیں, کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں, کوئی خدمت دیتے ہیں تو اس کا کچھ نہ کچھ آپ کو وہ ری پے کرتے ہیں نا. تو ہم تو آپ سے ری پے نہیں مانگ رہے, ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں آپ اللہ سے جڑ جاؤ, یہ نیت ہے بس, ٹھیک ہے. ان اجریہ میں مطلب آئی لو دس آیت نا, ان اجریہ الا علی اللہ, اللہ کے اوپر, اور اللہ دیتا ہے. اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے تو دیکھیں نا, اللہ دیتا ہے. اللہ آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا. وہ ہو سکتا ہے آخرت میں دے دیں, وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی اور شکل میں دے دے, آپ کی اولاد مثلاً اچھی نکال دے, آپ کے گھر میں سکون اتار دے. مطلب رزق تو مختلف قسم کے ہیں نا. آپ کے گھر میں سکون آ جائے, ہو سکتا ہے پیسہ نہ ہو مگر گھر میں سکون آ جائے. آپ کی اولاد دین والی ہو جائے, باقی لوگوں کی نہیں ہے. آپ کی جو ہے عبادتیں اچھی ہو جائیں, باقی نہیں ہے. آپ کم آپ لا رہے ہیں, اس میں زیادہ آپ کی برکت ہو رہی ہے, باقی لوگوں کی نہیں ہے. تو اللہ کے جو دینے کے انداز ہیں وہ نرالے ہیں, الگ ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ ہمیشہ آپ کو کرنسی میں نہیں دے گا, روپیز یا ڈالر یا یورو میں نہیں دے گا, بلکہ اللہ کے دینے کے انداز الگ ہیں. وہ آپ کو کسی اور شکل میں اس کا اجر دنیا میں بھی آپ کو اس کے اثرات دکھائے گا, اور آخرت میں تو دے گا ہی دے گا, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا بات ہے. پھر آگے کہتے ہیں وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ, یعنی تم مسلمان ہو نہ ہو مجھے تو حکم دیا گیا ہے, میں تو مسلمان ہی رہوں گا. زبردست. ہم لوگ اس معاملے میں بھی ڈنڈی مار دیتے ہیں. جب دیکھتے ہیں کوئی بھی کچھ نہیں کر رہا تو ہم کہتے ہیں, بہت سے لوگوں میں نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں بھائی چھوڑ دو, بھائی کام ہی چھوڑ دو, کیا کریں, یہ تو کوئی مانتے ہی نہیں ہیں. یا ہم بھی, اچھا بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ان کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں کہ بھئی ہم نے بتا دیا کر دیا, اب بھائی چلو تھوڑا بہت تو ہم بھی کرو, وہ تھوڑا ایسے کمپرومائز کے اس میں کہ تھوڑا بہت چلو کر لیتے ہیں, تھوڑا بہت تو ان کا بھی سن لیتے ہیں. اس طرح سے نہیں, وہ چیز تو پھر نہیں ہو سکتی نا. آپ تو پھر اپنے دین کو تو نہیں نا چھوڑ سکتے, اور کوئی کر رہا ہے نہیں کر رہا, آپ کو اپنے اسلام کا اجر مل جائے گا, ٹھیک ہے نا. دنیا میں ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا تھے, معاشرے میں کوئی بھی, ایون ان کی فیملی میں کوئی جو ہے دین کی طرف نہیں تھا, اور ہدایت تو وہ چیز تھی اور ایمان تو وہ چیز تھا جو انہوں نے ڈھونڈا. یہ بڑا زبردست سفر ہے نا. پہلے سورج, چاند, ستارے سب ڈھونڈ لیے. یعنی آپ دیکھیے کہ معاشرے میں توحید کا نام و نشان نہیں تھا.
ڈھونڈی نا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے نا آپ کے ساتھ کہ جب انہوں نے ستارے کو دیکھا وہ چھپ گیا, کہا نہیں یہ میرا رب نہیں ہو سکتا. پھر سورج کو دیکھا یہ تو بہت بڑا ہے, بازغن, نہیں یہ بھی چھپ گیا نہیں. مطلب ان کو اللہ کی صفات پتہ تھیں تو وہ, اور ان کو یہ بھی پتہ تھا اللہ بہت بڑا ہے, اور اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان بلٹ کی ہوئی ہے. ورنہ معاشرے میں یہ صفات کی بھی کوئی بول بالا نہیں تھا اس معاشرے میں بھی. وہ تو بت فروشوں کا اور بت جو ہے نا پجاریوں کا معاشرہ تھا. تو پھر چاند کا تو بولے نہیں, تو پھر ان کے ذہن میں آیا کہ نہیں, اگر کوئی چیز چھپ جائے چاہے وہ کتنی بڑی ہو, اگر اس میں استقرار نہیں ہے, اگر وہ ہمیشہ سے حی القیوم کا اگر اس کے اندر عنصر نہیں ہے تو وہ رب نہیں ہو سکتا. اللہ تو حی القیوم ہے نا, ہمیشہ سے زندہ, ہمیشہ کے لیے قائم, وہ کبھی چھپتا نہیں ہے, کبھی اونگ بھی نہیں آتی اس کو. تو انہوں نے اپنے اندازے سے کتنے یہ وہ نہیں ہو, پھر تو اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جس نے ان چیزوں کو بنایا, ان بڑی بڑی چیزوں کو بنایا, تو وہ رب کتنا بڑا ہوگا. پہچان گئے اپنے رب کو, پا گئے اپنے رب کو. ہم کہتے ہیں اس معاشرے میں کیسے عمل کریں. بھئی آپ کو جب بھی یہ معاشرہ یاد آئے نا تو آپ کو اس سے پہلے وہ معاشرہ یاد کرنا چاہیے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاشرہ تھا. اس سے بہتر ہے پھر بھی یہ معاشرہ. آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے آپ کو دین کے بارے میں انفارمیشن مل جائے گی. آپ فیس بک پہ جائیں, آپ کو لائیو کلاس لینی ہے, آپ کو لائیو کلاس مل جائے گی. آن لائن پڑھنا ہے آپ کو آن لائن مل جائے. آپ کو ڈفرینٹ آپ کے پاس اسپیکٹس موجود ہیں. آپ کو یعنی ایسے دوراہے پہ لا کے اللہ تعالیٰ نے کھڑا کر دیا آپ کو کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم دین کو کیسے سمجھیں, ہمیں کیا پتہ دین کہاں سے صحیح مل رہا ہے. بھائی آپ سرچ کریں نا, ریسرچ کریں, آپ خود ڈھونڈیں. کیوں نہیں ڈھونڈ سکتے؟ ایک چھوٹی سی چیز دنیا میں لینے جاتے کتنے سرچ کرتے ہیں آپ, اس میں یہ چیز ہے نہیں, اس میں یہ کوالٹی ہے نہیں ہے, کتنے سوال کرتے ہیں آپ. تو دین کے بارے میں آپ اتنے جو ہے نا جسے کہتے ہیں کہ اندھے کیوں ہو جاتے ہیں؟ سوال اٹھائیں, ان سے پوچھیں کہ بھئی دین فرقہ واریت تو نہیں ہے اس میں, دین آپ کہاں سے پڑھا رہے ہیں, آپ سوال کر سکتے ہیں. بلکہ آپ 2-3 دفعہ کسی کا سنیں گے آپ کو خود ہی اندازہ ہو ہی جاتا ہے کہ بھئی یہ دین کی صحیح بات بتا رہا ہے اور یہ نہیں بتا رہا. ٹھیک ہے نا. اور پھر یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَكَذَّبُوهُ, تو انہوں نے جھٹلایا. یعنی اتنا کچھ ہونے کے بعد, اتنی تبلیغ کے بعد بھی کیا کیا قوم نے؟ فَكَذَّبُوهُ, جھٹلا دیا انہوں نے. فَنَجَّيْنَاهُ, اگلا ہی ورڈ اللہ تعالیٰ کا ہے, ہم نے ان کو نجات دی. وَمَن مَعَهُ, کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو نجات دی اور ان کے ساتھ جو بھی لوگ تھے فی الفلک, کشتی میں. وہ کشتی ہدایت والوں کی کشتی تھی, ایمان والوں کی کشتی تھی. اس کا ویزا یہ تھا کہ جس کے پاس ایمان ہے, اس میں داخلہ اس کا تھا جس کے پاس کلمہ ہے, جو ایمان والا ہے, جو اس وقت کے نبی پر ایمان لائے گا وہی اس میں سوار ہو سکتا ہے. اور چاہے وہ اس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو, مگر یہ کہ وہ پھر سوار نہیں ہو سکتا اگر تو وہ ایمان والا نہیں. جنت میں بھی داخلہ ایمان کے ساتھ ہوگا. وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ, اور ہم نے بنا دیا ان کو پیچھے آنے والے. اور وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو. فَانظُرْ, تو پھر دیکھو, کیفا کان عاقبۃ المنذرین, تو کہ کیسا ہوا انجام جو ہے وہ ڈرائے جانے والوں کا. یعنی کہ منذر نظر سے ان کو ڈرایا تھا. ٹھیک ہے, یعنی ان پہ حجت تمام کی تھی. نظر نون زال را, ڈرانے کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت جملہ استعمال کیا کہ ان کو تو بڑا ڈرایا تھا بہت ان کو جو ہے نا, کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جب زیادہ مجرم لوگ ہوتے ہیں نا وہ محبت سے نہیں آتے. تو اللہ تعالیٰ کی دونوں اسٹریٹجی ہوتی ہیں کہ ایک طریقہ ہوتا ہے, دنیا میں بھی آپ دیکھیں گے قانون اللہ تعالیٰ کا یہی چل رہا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف محبت سے آ جاتے ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف آنا اچھا لگتا ہے, مگر یہ جو ہے کلاس کم ہے. یہ کلاس کم لوگ, یہ میجورٹی نہیں ہے, مینورٹی ہے. میجورٹی کیسے آتی ہے؟ جب ان کے اوپر کوئی آفت آتی ہے, جب ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے, جیسے زلزلہ آ جاتا ہے, جیسے سیلاب آ جاتا ہے, جیسے کچھ ہو, کوئی ایسی چیز جو ان کو وہ ہوتا ہے, تو پھر وہ اس سے کہتے ہیں اچھا واقعی ہم ڈر گئے. بعض اوقات کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, بعض کوئی انسیڈنٹ ایسا ہوتا ہے. بہت سے لوگوں کے میں ایسے واقعات پڑھ رہی تھی کہ میرے بیٹی کا آپریشن تھا, میری بیٹی کو نئی زندگی ملی اور میری بیٹی مرنے کے قریب تھی, اور مجھے ڈاکٹر نے جواب دے دیا. میں نے کہا بس اگر یہ آ جائے
میں نے میں غیر مسلم کا میں ایک واقعہ پڑھی تھی کہ اگر یہ آ جائے گی نا، اگر یہ زندہ مطلب اس کو زندگی مل جائے گی تو میں نا مسلمان ہو جاؤں گا. اس کو زندگی اللہ نے دے دی اور وہ مسلمان ہو گیا. میں کسی غیر مسلم کا پڑھی تھی تو اس کا یہ واقعہ تھا. تو بہرحال یہ ہوتا ہے کہ انسان اس اسٹریٹجی سے بھی آتا ہے اور زیادہ اچھا آتا ہے کہ انسان بالکل گاڑی کے بالکل قریب آ گئی تھی اور وہ بالکل یا پھر وہ گاڑی میں بیٹھی تھی، بالکل ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا اور گاڑی بالکل دوسری گاڑی سے ٹکرانے بالکل قریب رک گئی. تو اس وقت ایک دم ان کے منہ سے نکل رہا اللہ شکر، اور اس کے بعد سے وہ سب کچھ دین کی طرف آئے، پردہ بھی کرنے لگے، سب کچھ ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ پھر اس کا مطلب ہے آزمائشیں بری نہیں ہیں، تکلیفیں بری نہیں ہیں، اور آپ کے جو غم ہوتے ہیں وہ برے نہیں ہیں. آپ کی ہر چیز، میں نے پرسنلی اللہ کو جو پایا نا، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہر چیز میں خیر ہی خیر کرتا ہے. اللہ سے زیادہ آپ کا قریبی کوئی نہیں ہے. اللہ آپ سے محبت کرتا ہے. اللہ آپ کو چاہتا ہے کہ آپ بھی اس سے محبت کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا بنانا چاہتا ہے. اللہ چاہتا ہے آپ کی خیر ہو. دیکھیں نا، اگر ہم بھی دنیا میں تھوڑا سا اس کو سمجھیں نا، دنیا میں انسان اگر اپنے ہاتھ سے کوئی چھوٹی سی ریسیپی بھی بنا لے، ایک زردہ بنا لے، کوئی چھوٹی سی پلاؤ بنا لے، اس کو وہ بھی بڑا اچھا لگ رہا تھا. اگر اس کی کوئی تعریف نہ کرے، برائی کرتے ہیں تو کہتے خود بنا لو، تم نے بڑا اچھا جو اتنی محنت کر کے میں نے بنایا اور اتنی پسینے میں ہو کے، اور تمہیں اچھا نہیں لگ رہا. مطلب انسان کو ہوتا ہے نا. چلیں آرٹ پہ آ جائیں. اگر اس نے کوئی پینٹنگ بنائی، کوئی مطلب کوئی اچھی سی جن کو آرٹ آتے ہیں بہت اچھے، تو اس کو بڑے وہ پیارے لگتے ہیں کہ نہیں میں نے بڑی محنت سے بنائی ہے میرا، اور اس کو بڑا سنبھال کے رکھتا ہے، اس کا بڑی قدر کرتا ہے، اور اس کو یاد آتا ہے کہ بھئی میں نے. اور اگر اس کو کوئی برا کہے تو اس کو اچھا نہیں لگتا. ایون آپ کی اپنی اولاد ہوتی ہے، اگر آپ کے بچے ہیں، بس آپ کی کیا ہے آپ کا تعلق ان سے؟ صرف یہی ہے نا کہ آپ کے جسم کا حصہ رہے. ڈاکٹر نے بتا دیا آپ کے بچے، میں تو اس کو یوں بتا دوں، ڈاکٹر نے بتا دیا. اگر ڈاکٹر نے ایک بات ہے، خدا نہ خواستہ ایسی کوئی بات ہو کہ بھئی ہو جاتا ہے نا، وہ سننے میں آیا بچپن سے سنتے ہیں بچے بدل جاتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. تو اگر ہمیں بچے اگر بدل لوگوں کی جن کے بدل جاتے ہیں اس طرح کی، تو اگر وہ نہ بتائے، اگر وہ جو ہے نا بیبی آف ہادی کا اگر وہ نہ لگاؤ، بیبی آف فرین کا اگر نہ لگاؤ، اور وہ جیسے ہوتا ہے نا پٹا ڈال دیتے ہیں اس کے فوری طور پہ، تو شاید ہم پہچان نہ سکیں. مطلب اتنا ہی ہے نا بھئی، ہمارے جسم سے ایک اس نے خوراک لی، ہمارے جسم کا وہ حصہ رہا وہ بچہ جو ہے، تو ہمیں کتنی محبت ہوتی ہے، اور ہم اس کے بارے میں کچھ بھی سن نہیں سکتے. ہمیں اس کے مطلب وہ ہم سے بھی زیادہ عزیز ہو جاتا ہے. اگر میں یہ جملہ کہوں تو برا نہیں ہوگا، غلط نہیں ہوگا. پرسنلی میں فیل کرتی ہوں ہمیں اپنی اولاد ہم سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے. ہم اپنے اوپر پریشر لے لیتے ہیں، ہم اپنے اوپر کوئی اولاد کے اوپر نہیں سن سکتے، اولاد کا نہیں برداشت کر سکتے. ایسا ہی ہے نا؟ ٹھیک ہے نا. اس بات کو سمجھے. اب وہ تو میں نے بتایا نا، وہ تو ایک ایسا رشتہ ہے جو کہ قبر تک ہی ہے نا. قبر میں اولاد سے ساتھ نہیں جائے گی، ہے نا. اور ایون کچھ عرصے کے بعد اولاد بھی بھول ہی جاتی ہے اپنے پیرنٹس کو بھی. تو یہ رشتہ تو ایسا ہے نا کہ بھئی جب وہ نہیں تھی تو بھی ہماری زندگی گزر رہی تھی، اور ہے تو بھی زندگی گزری ہے، نہیں ہوتی تو بھی زندگی گزری ہے. مطلب ایک رشتہ ایسا ہے نا. لیکن اس کے باوجود ہم اس کو بہت اون کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں آپ کا ربوبیت کا جو رشتہ ہے، اللہ نے آپ کو بنایا ہے، اللہ نے آپ کو اندر روح پھونکی ہے. آپ رب کے پاس سے آئیں اور رب کے پاس ہی آپ نے لوٹ جانا ہے. تو آپ سوچیں کہ اس کو ہم سے کتنا پیار ہوگا. میں پرسنلی اس بات کو کہ میرا پرسنل یہ ہے، اسی لیے میں کہتی ہوں نا الہادی کا مطلب کیا ہے؟ محبت اور شفقت سے ہدایت دینے والا. الہادی کا مطلب یہ ہے. میرا پرسنل ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ مدرسۃ الہادی آپ کو بھی سکھائے نہ سکھائے، اللہ سے محبت کرنا سکھا جائے. بس میری دعا ہے کہ سب اللہ سے محبت کرنا سیکھ جائے. مجھے اگر آپ ایک جملے میں اگر آپ پوچھیں گے نا رب کا اور بندے کا، یا میرا اور میرے رب میں، کہتی ہوں محبت. میں اللہ سے محبت کرتی ہوں، اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے.
یہ تعلق ہے بس. اس کے آگے مجھے لگتا ہے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. اور میرا اتنا بھی یقین ہے کہ سب سے زیادہ مجھ سے میرا رب محبت کرتا ہے. ہمیں یقین، میں بتاؤں ایک اور بات، ہمیں یقین نہیں ہوتا. اسی لیے ہماری پھر جب ہے نا وہ سہارے ٹوٹتے ہیں نا جب ہمارے، اور جب ہماری جو جن سے امیدیں لگا رکھی ہوتی ہیں جو، پھر ہم کہ ٹوٹ پھوٹ کے پھر ہم جاتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ ہو گیا. پہلے ہی سمجھ جائیں کہ آپ کو سب سے زیادہ آپ کا رب چاہتا ہے. اس نے بنایا ہے آپ کو، اس نے روح پھونکی ہے اپنی جو ہے آپ کے اندر، اور پھر اس نے دنیا میں صرف آپ کو آزمانے کے لیے بھیجا ہے کہ بھیا چلو اب میں اختیار دیتا ہوں. ہے تو یہ میری مخلوق، دیکھتے ہیں کہ مجھے پہچانتی کتنی ہے اور میری عبادت کتنی کرتی ہے اور میرا کتنا بن کے رہتی ہے، اور پھر اینڈ میں پھر اس کو میں جنت میں لے جاؤں گا. اور جو اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں جو اللہ سے، ان کے لیے دنیا بھی ویسے جنت ہی ہو جاتی ہے اگر وہ اللہ سے محبت کرنا سیکھ جائیں. یہ دنیا بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ بڑی پیاری بنا دیتا ہے. اس دنیا کو خوبصورتی کے ساتھ گزارنے کا فن بس ایک ہی کہ اللہ سے محبت کرنا شروع کر دیں. یہی فن ہے. یہ فن آپ کو اگر آ جائے نا تو آپ اس دنیا میں، آپ کو دنیا کے کانٹے نہ لگے، آپ کو دنیا میں کوئی چیز مشکل نہ لگے. آپ کو اگر رب کے ساتھ جینا آ جائے، اگر آپ کو رب کے ساتھ باتیں کرنا آ جائے، اگر آپ کو رب کو ہر چیز بیان کرنا آ جائے جو ہمیں نہیں آ رہی ہوتی، کبھی سیکھی نہیں نا. ہم نے تو لوگوں سے باتیں کرنی سیکھی ہے. دنیا پیدا ہوتے ہی بولنا سیکھے، اور بولنا بس ہم نے بس بولنا سیکھا ہے تو بس لوگوں سے ہی باتیں کرتے جاتے ہیں. اللہ سے باتیں کرنے ہم نے سیکھی نہیں. جس کو رب سے باتیں کرنی آ جاتی ہے نا وہ کبھی اکیلا نہیں رہتا. وہ تو تنہائی میں بھی اپنی جو ہے نا محفل جما کے بیٹھ جاتا ہے. اس کی تنہائی کی عبادت اس کے رب کی محفل بن جاتی ہے. اس کو تنہائی کوئی میٹر نہیں کرتی. وہ تو تنہائی میں بڑا خوش ہوتا ہے کہ بھائی چلو ناکہ ملا، چلو شکر ہے اللہ کا لاکھ میں اب اللہ سے 4 باتیں کروں گی بیٹھ کے. وہ ایسا خوش باش بندہ ہوتا ہے. سمجھے اس بات کو؟ ٹھیک ہے. اور اسی خوبصورت بات پہ میں اینڈ کر دیتی ہوں، کیونکہ آگے جو آ رہا ہے نا وہ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میرا خیال ہے میں نے یہیں تک بتائی ہے نا، ترجمہ بھی یہیں تک بتایا ہے. اور ماشاء اللہ کلاس بھی آپ کی بڑی جازبیت والی ہوئی ہے. بہت ہی مجھے نا آج کی کلاس میں بڑا مزہ ہے. اینڈ کرتے ہیں.